أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو اس کام کے اندر لگایا. چار نعمتیں ایسی ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو نہیں دیتے، جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. الفت ہر ایک کو نہیں ملی. ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اللہ پاک کہتے ہیں کہ الفت ہم نے دی، اے نبی جی الفت ہم نے دی. تو ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ملتے ہیں. دوسرے حکمت ہر ایک کو نہیں ملتی. اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت ہم دیتے ہیں اور جس کو ہم نے دی اس کو ہم نے بہت کچھ دے دیا. تو الفت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اس کو دیتے ہیں، حکمت اللہ پاک جس کو چاہتے اس کو دیتے ہیں. تیسرے ہدایت ہر ایک کو نہیں دیتے اور کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں. نبی علیہ السلام چچا کو بار بار کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، تو اللہ پاک نے کہلوایا کہ نبی جی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہم دیں گے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. چوتھے فضل اللہ کا فضل. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ پاک کہتے ہیں کہ فضل ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا. اس لیے روزانہ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سمندروں کی لہروں کا اٹھنا، یہ ندیوں کا بہنا اور یہ جناور درختوں کا کھڑا ہونا، اونچے اونچے پہاڑ، بہتی ندیاں، یہ کیوں بنائی اللہ؟ فرماتے ہیں بولے تمہارے لیے بنائی. اس نعمت پر روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ہم چلے 4 مہینے کے لیے 3 دن کے لیے گشت کے لیے نکل گئے. نہیں نکلے نہیں ہے، نکالے گئے. اتفاق نہیں ہے، انتخاب ہے. کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی کہ ہم نکل گئے، نہیں، انتخاب ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جو پسند کرتے چنتے ہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ پاک رسولوں میں سے فرشتوں میں سے چنتے ہیں. یہ انتخاب ہے. تو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا. اس محنت کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں چنا. اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. روزانہ 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھیں. زبان سے الحمدللہ کہے کہ اللہ تو نے توفیق دی، مشورے میں بیٹھنے کی توفیق دی. جب کوئی عمل ہو فوراً شکر کرے. اللہ تو نے آج ملاقاتوں کی توفیق دی، اے اللہ اپنے گشت کی توفیق دی، اے اللہ سیر روزہ کی توفیق دی، چلے کی توفیق دی، مزید فکروں کی توفیق دی.
یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، زبانی، عملی، اور پھر اس کو جیسے کرنے کو کہا ایسا کرے، یہ بھی شکر ہے کہ جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے اسی کا استعمال ہوتا ہے۔ کپڑے پہننے کے لیے ہوتے ہیں، پوتے مارنے کے لیے نہیں ہوتے، مکان رہنے کے لیے ہوتا ہے، بھینسوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، گھاس چارے کو کچرا ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جو چیز یہ اس میں رہنا یہ اس کا شکر ہے۔ ٹوپی کو سر پہ رکھنا یہ اس کا شکر ہے، اس کو پیر میں نہیں رکھ سکتے، اور جوتوں کو پیر میں رکھنا یہ ناشکری ہے۔ جو چیز جس کے لیے ہے اسی میں اس کا استعمال کرنا، کہ جب کام میں اللہ پاک نے لگایا ہے تو پھر اپنے آپ کو کام کے اندر استعمال کرنا، کہ جو ترتیب ہے جیسے نبیوں نے کہی، کار نبوت ہے، اس کا کام ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میرا نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ کار نبوت ہے، نبیوں کا کام۔ اس میں اس کو یقین جاننا کہ جو چیزیں نبی کے ساتھ میں ہوئی ہے، جو مدد ہے نبی کے ساتھ میں ہوئی ہے، وہ ہمارے ساتھ میں ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ کہ کار نبوت کو مزاج نبوت پر کرنا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبیوں کا کام ہے اس کو یقین جاننا، اور اس کو نبیوں کے مزاج پہ، اپنے مزاج پہ نہیں، کہ کار نبوت کو کیسے کرنا، کہ نبیوں کے مزاج پہ، کہ نبیوں کے مزاج کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا۔ آپ دیکھو 10ویں پارے میں، 29ویں پارے میں سورہ نوح میں، کہ نبیوں کا مزاج کیا ہے، کہ کیسے دعوت دے رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں، کیسے کرنا چاہیے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ نہج تھا۔ تو کار نبوت کو مزاج نبوت پہ کیا تھا، اور جب نبیوں کا کام مزاج نبوت پر ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ چیزوں کی تاثیر ہے۔ آپ لیمبو نچوڑو پانی کے اندر تو پانی کیسے ہوگا؟ بھائی ذرا بولتے رہو نا۔ ہاں، مولوی صاحب نچوڑے، مفتی صاحب نچوڑے، کہ کوئی غریب نچوڑے، کوئی غلام نچوڑے، کوئی مزدور، کہ کوئی بھی نچوڑے، تاثیر اس کی کیا ہے؟ ہاں، کھٹا ہونا، کہ کھٹا ہوگا۔ شکر ڈالی ہے آپ نے پانی میں تو میٹھا ہوگا، نمک ڈالا ہے تو کھارا ہوگا۔ یہ تاثیر ہے، یہ چیزوں کی تاثیر۔ ایسے نبیوں کا کام مزاج نبوت پر ہوگا تو اس کی تاثیر ہے۔ تو اس کی تاثیر کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے کو بھی ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم میں ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں، یہ اس کی تاثیر ہے۔ تو کام کو صحیح نہج پر کرنا، بس اس کا اثر ہے، پکی بات ہے کہ جب یہ نبیوں کا کام ہے تو پھر کہاں جھول پڑ رہی ہے کہ مزاج نبوت پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظام جو بنایا، یہ جو اس کو ترتیب دی کہ آدمی صحیح ترتیب سے اور جیسے کہا گیا ایسا کرے، تو 3 سال کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے، 3 سال کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایسا زبردست نظام ہے، مشورے کے ذریعے کیسے کرنا۔ اب ہم لوگ تو ماشاءاللہ ہر مرتبہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں کہ نبیوں کے یہاں کار نبوت کے اندر کارگزاری ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے اور کارگزاری ہمارے یہاں ہوتا ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ کیسے کرنا اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، اور پھر اس کی کارگزاری ہوتی ہے، اور کارگزاری میں اس کی رہبری ہوتی ہے کہ بھائی کہاں جھول پڑ رہی ہے، ماشاءاللہ کر رہے ہیں، نہیں بھائی کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں، کہ بھائی کیوں اس کا اثر کیوں نہیں دکھ رہا، کہ بھائی نمک آپ ڈالتے ہو تو کھارا کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے، دیکھو کہیں نمک کہیں دوسرا نمک تو نہیں ہے، کہ آپ نمک بھی ڈالتے ہو تو کیا نمک کیوں کھارا کیوں نہیں ہو رہا، تو کھارا ہونا چاہیے۔ کہ آپ 2.5 گھنٹے لگا رہے ہو، گھر گھر کی ملاقات کر رہے ہو، گھر میں بیٹھ کر بات کر رہے ہو، اور پھر دعا مانگتے ہو، جا کر پھر مانگتے ہو، اور پھر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو کیا بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کارگزاری ہوتی ہے
کہ کارگزاری سے کے ذریعے، اور پھر جیسا کہا ایسا اپنے عقل کے گھوڑے کو نہیں دوڑانا. ہمیشہ یاد رکھنا کہ صحابہ سے اللہ پاک نے جو کام لیا نا، اس میں بڑی صفت کیا تھی کہ صحابہ تابع تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو کہتے وہ کرنا، دل مانے نہ مانے، سمجھ میں آوے نہ آوے، ہاں ماحول ساتھ دے نہ ساتھ دے، ہر حال میں نبی کی بات کو ماننا. بھائی جیسا بزرگوں نے کہا ایسا کرنا ہے، بس ختم ہو گئی بات، اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے. تو تھوڑا اس کے اثرات بہت ہوں گے، اور بغیر ترتیب کے بہت سارا مشکل ہو جائے گا، مسائل کھڑے ہوں گے، اور پتہ نہیں آدمی کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور آدمی پتہ نہیں الجھ جائے گا. ہاں اس لیے حضرت فرماتے تھے بھائی دیکھو کام یہ ہے نا، یہ کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، صحیح ہو، اور مانتے رہنا ہے، اور اللہ سے رہبری مانگتے رہنا ہے، اور قبول کروانا ہے، روتے رہنا ہے کہ تاکہ یہ قبول ہو جاوے. حضرت بار بار فرماتے ہیں بڑا کام ہے، اور اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے کہ ذمہ داری جو بڑی ہوتی ہے نا، تو کام کے ساتھ مقام ہوتا ہے، خالی مقام نہیں ہوتا، کام کے ساتھ مقام ہے. کہ آئی اے ایس آفیسر ہے تو پھر اس کو بنگلہ بھی دیا ہے، اور اس کو سیکورٹی بھی دی ہے، کہ کام ہے تو پھر مقام ہے. کہ کام بڑا ہے کہ پھر مقام بھی بہت بڑا ہے. لیکن کب؟ جب کام کے ساتھ ہے، کہ کام ہے تو مقام، صرف لیبل نہیں. تو اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہر سال ہماری ایک مجلس ہوتی ہے، اور یہ مجلس کے اندر چند باتیں کہی جاتی ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے. وہ باتوں کے تو ماشاءاللہ ہم حافظ ہیں، ماشاءاللہ اچھی طرح سے، ماشاءاللہ میرے سے زیادہ آپ اچھا جانتے ہیں. لیکن میرا آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ صحیح نہج پر، صحیح ترتیب سے اس کو کرنے کا ہے. اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ میں صحیح نہج پر ہم کرنے والے بنے تو پھر کام. ایک جماعت آئی نبی علیہ السلام کے پاس میں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کو ایسا ہوا کہ سر میں زخم تھا، بڑا زخم تھا، اور اس کو غسل کی حاجت ہو گئی. اب دوسرے کیا میں کیا کروں؟ تو ہم نے کہا بھائی تجھے تو غسل کرنا چاہیے، غسل کے بغیر تیری نماز کیسے ہوگی؟ تو اس نے غسل کیا، اور غسل کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے صحیح نہیں کیا، یہ رہبری ہوئی کہ آپ نے یہ صحیح نہیں. ایک جماعت آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ذمہ دار نے ہم کو کہا آگ میں کود جاؤ، لیکن ہم نے ان کی نہیں مانی، ہم نے ان کی نہیں مانی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح کیا، اگر تم مان لیتے تو تم بھی ہمیشہ. تو یہ رہبری ہے. ایسے یہ عمل تو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ میں کہاں جول پڑ رہی ہے کہ اس کو ہمیں صحیح کرنا. تو پہلے نمبر پر تو اپنے کو محتاج بن کر، اگر دل میں آیا کہ تو میں نے آوڑے سے نہ آج کام تسے ایسا ہی ہوگا، تو پھر آگے ترقی نہیں ہوگی. اور ہر آدمی چاہے کتنا بھی کرے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ کام کتنا بھی آدمی کرے، لیکن اپنے کام کے اندر نقص نکالے اور بھولے اپنے پر لے، بھولے اپنے پر. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے نہیں. اگر بیچ میں ایسا ہو گیا تھا بھائی، نہیں، بھول ہے ہماری، ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ میں معاف فرما دے. ہاں، اور طلب کے ساتھ کہ بھائی اس وقت جیسا ایسا ہی مجھے کرنا ہے. اگر ایسے ہم نے تابع کیا تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھو یہ عمل کے اثر دنیا میں ہو رہے ہیں، اور دنیا میں تیزی سے کام بڑھ رہا ہے، ممالکوں میں تیزی سے کام بڑھ رہا ہے. کہ چند کہ کچھ نہیں تھا، اب ماشاءاللہ مساجد اور ماشاءاللہ محنت آگے بڑھ گئی ہے، اور انقلاب پیدا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. کیونکہ تاثیر ہے اس کی، کہ کام کی تاثیر ہے. جیسے چیزوں کی تاثیر ہے ایسے کام کی تاثیر ہے، کہ آدمی کو جو وہ بدل دے گی، اور آدمی کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. جب صحیح رخ پر کام ہوتا ہے نا، تو پہلا نفع آدمی کو ہوتا ہے، آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. یہ عمل ایسے ہیں، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، عمل میں حقیقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر دنیا میں اس کی برکتیں ملتی ہیں. کوئی پیسہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ برکت ہی ہوتی ہے. لَفَتَحْنَا لِبَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ پاک دروازے کھول دیتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور پھر آدمی اسی ترتیب سے جہاں کرتا ہے
چند دنوں کے اندر مسجد نہیں، محلہ نہیں، ضلع کھڑا ہو جاتا ہے چند دنوں کے اندر، تھوڑی سی محنت۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلب کے ساتھ میں ہمیں بیٹھنا ہے، دوسرے نمبر پہ بات کو دھیان سے لینا ہے، اور جو بات کہی گئی ایسا ہی کرنا ہے، اور کوئی کمی بیشی ہے اب جو ہے وہ کارگزاری ہوگی۔ یہ کارگزاری کسی ایک کی نہیں ہے بلکہ ہماری ساری مسجدیں ہیں۔ اس وقت جتنی ہماری مسجدیں یہ سب کی کارگزاری ہو رہی ہے۔ اب ہمیں سب میں اچھا ہو رہا ہے الحمدللہ کہنا ہے، اور جیسا اس مسجد میں ہو رہا ہے ایسا ہماری مسجد میں ہمیں کرنا ہے۔ کوئی کمی بیشی ہے اس کو دور کرنا ہے، اور کمی ہے باقی میں 2.5 گھنٹے میں کمی ہے، مجمع جماعت میں کمی ہے، محنت میں آگے بڑھانے میں کمی ہے، تو پھر اس پر استغفار کرنا چاہیے کہ بھئی یہ تو ہماری بھول ہے، سال بھر ہو گیا 10 ہی بیٹھتے تھے، بڑھے نہیں، سال بھر ہو گیا 100% ملاقاتیں نہیں ہوئی، سال بھر ہو گیا 2.5 گھنٹے والے وہی 3-4 جوڑیاں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، کہ سال بھر ہو گیا بھئی گشت ہمارا جاندار نہیں بنا، بھئی سال بھر ہو گیا جماعتیں ہماری ویسی ہے کہ سالہ سال سے بات کہی جاتی ہے، روانگی کارگزاری واپسی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہونی چاہیے، بھئی 15-20 منٹ ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں اب انشاءاللہ صحیح کریں گے۔ جب آدمی طے کرتا ہے نا تو اللہ پاک پچھلا معاف فرما دیتے۔ دیکھو ذمہ داری بہت بڑی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کر گزرنے کا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں تو ذمہ داری کا مسئلہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھ ہوگی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ماتحتوں کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، ہر مسجد کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، محلے کے بارے میں، گھر کے بارے میں، کہ بھئی حلقہ ہے حلقے کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، ضلع ہے ضلع کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ داری ہمارے طرف سے۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہو، سب طے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ اچھا بھائی کوئی ایک مسجد آ جاؤ، اب یہاں پر جو اس وقت ہو رہا ہے وہی بتانا ہے۔ دیکھو ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، جو بات ہو رہی ہے جو ہے وہی یہاں پر ہمیں بتانا ہے، تو پھر انشاءاللہ آگے کی صحیح رہبری ہوگی۔ مثلا آپ کی مسجد اور جماعت میں کتنے بیٹھتے ہیں، پھر مشورے میں آپ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، یہ کیا کیا بولو نا بھائی، ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی کام کرنے سے پہلے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو بمبئی جانا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ مجھے گاڑی میں جانا ہے، کار میں جانا ہے، میرا ریزرویشن ہے، یہ پلیٹ فارم پہ گاڑی آئے گی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہمارا کام اللہ پاک نے اس کو تجارت کہا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ تو تجارت جو ہے نا وہ تاجر آدمی، کہ تاجر آدمی تجارت کے اندر 4 چیزیں بنیاد ہے، 4 بنیاد ہے تجارت کے اندر، کہ آدمی اس کو سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کی تجارت پھلتی ہے پھولتی ہے، پورا کنٹرول اس پہ رہتا ہے۔ نمبر 1 کہ پہلے وہ کیا کرتا ہے، جگہ دیکھتا ہے اور موڑی اس کے پاس میں ہوتی ہے، دونوں چیزیں، جگہ بھی اچھی ہو اور موڑی بھی ہو، کہ موڑی نہیں ہے تو کام نہیں چلے گا، ایسے تجارت نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ پہلے اچھی جگہ دکان طے کرتا ہے، پھر موڑی اس میں لگاتا ہے، موڑی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پرچیسنگ اور سیلنگ، کہ خریدی اور مال کو جو ہے وہ سیلنگ کرنا، دونوں پہ اس کی پکڑ ہوتی، مضبوط پکڑ ہوتی ہے، کہ بھائی روزانہ مال سیلنگ ہونا چاہیے، اور روزانہ کہ خریدی جو ہے وہ کس کے ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آیا ایسے ہی چلا گیا، سمجھ میں۔ تیسرے ادھاری پر اور مال جو جاتا ہے اس پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اور چوتھے روزانہ حساب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روزانہ رات میں بیٹھ کر سارے کام وہ کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کھیل کو ہوتا ہے، ساری باتیں ہوتی ہے، لیکن جہاں بچے آتے ہیں نا تو فوراً کہ بیٹا آج کتنے وکر ہوتے ہو، سمجھ میں آیا؟ اور جہاں بیٹا کہتا ہے نا کہ ابا آج تو کہیں نہیں تھے، تو چاہے نا اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، حساب ہے اس کا۔ اب وہ فوراً آئندہ کل کے کیا بات ہوئی، کون سی چیز میں کمی ہو رہی ہے، اور روزانہ کا حساب ہوتا ہے۔ تو اپنی موڑی، کہ جس کا حساب باسی اس کی موڑی نہ سی، 4 باتیں بنیادی ہوتی۔ اب ہمارے یہاں ہم مشورے میں بیٹھتے ہیں تو نیت تو ہمیں پورے عالم کی کرنی ہے، کہ پورے ہم عالم کے، کہ عالمی اعتبار سے اللہ پاک نے ہم کو ذمہ دار بنایا، تو نیت تو پورے عالم کی۔ اب اپنے مشورے میں بیٹھ کر ہر آدمی، مثال کے طور پہ یہ لوگ بیٹھ رہے ہیں 15-18 بیٹھ رہے ہیں، اب سارے آدمی کے ذہن میں 4 باتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 مکانات، جیسے انہوں نے فٹافٹ بتائے، پوری پکی تعداد کہ اتنے مکان ہے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ اتنے بالغین ہیں، جب آدمی کو پتا ہوگا نا کتنے مکان ہے، اتنے بالغین ہیں، تو نماز سلام پھیر کر دل میں جھٹکا لگے گا کہ
کہ 176 بالغ ہیں اور پہلی صف میں 15 10 8 ہو رہے ہیں، یہ چوٹ لگے گی، وہ نماز میں ہی چوٹ لگے گی، مشورہ میں تو بعد میں ہے، لیکن ابھی نماز میں اس کو چوٹ لگے گی، گشت میں اس کو چوٹ لگے گی، 3 دن میں چوٹ لگے گی، 2.5 گھنٹے کی ترتیب پہ اس کو چوٹ لگے گی کہ بھائی اتنے سارے بالغین ہیں۔ اور تیسرا وقت لگایا ہوا مجمع ہمارا کہ جیسے انہوں نے بتایا 4 مہینے والے 23 ہے، چلے والے 29 ہے، 52 ہے۔ اب 52 میں سے کہ بھائی وقت لگا ہوا ہے اور ابھی پوری دنیا میں 20% موڑی ہے ہماری، 80% نہیں ہے، حساب لگا لو آپ اپنے اپنے چیز میں، سب جگہ کوبے کالے ہے، سب جگہ 20% 25%، اس سے زیادہ نہیں ہے ہماری۔ 80 70 75% اللہ ماشاء اللہ 2 4 مسجدیں ایسی ہو، لیکن یہ ہماری موڑی بیٹھی ہوئی ہے، کام میں نہیں۔ اگر یہ ہمارے سامنے ہے، کوئی چیز سامنے ہوتی ہے نا تو آدمی کو فکر ہوتی ہے فوراً، سمجھ میں۔ چوتھی چیز آپ کی مسجد کی سطح کیا ہے کہ بھائی مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں تو 15، تو پھر آپ الحمدللہ تو کہو گے، لیکن الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ بھائی بیٹھنے 52 چاہیے، بیٹھنے کتنے چاہیے 52 بیٹھنے چاہیے اور 15 ہی ہے بھائی، بہت کمی ہے۔ وہ قناعت نہیں کرے گا، قناعت جو ہے ہمارے کام میں نقصان ہے، آدمی کھانے بنتا ہے نا تو بات آگے نہیں بڑھتی کہ نہیں، اس کے اندر تو ایک تڑپ اور کوڑن ہوتی ہے۔ اب یہ فکر، اب ان فکروں کے ساتھ میں آدمی پوری بستی کو گھیر لیتا ہے۔ اب مشورے پہ بیٹھا ہے نا، اب اس کا مشورہ جاندار بن جاتا ہے، اب یہ مشورے میں جان پڑ جاتی ہے، ساری چیزوں کو سامنے لگ کر، اب ہر چیز اس کے سامنے، تو ہر امر کو وہ گہرائی سے لے گا، سرسری نہیں لے گا کہ گشت میں کم ہے، گشت کا موقع آیا اس کو بہت اہتمام سے لے گا، مستورات کا امر آیا اس کو بہت اہتمام سے لے گا، ملاقاتیں بھائی وہ فلانی جوڑی ملاقات برابر نہیں کر رہی ہے، یہ ماشاءاللہ 7 جو انہوں نے جوڑیاں بنائی ہیں، لیکن وہ جوڑی میں بہت کمزور ہو رہی ہے، خالی کارگزاری آ رہی ہے، صبح گئے تھے کوئی نہیں ملا، صبح گئے تھے کوئی نہیں ملا، بھائی وہ نہیں ملتے، بھائی اچھا ملاقاتیں نہیں ہو رہی اس کو بھرنا ہے، اچھا بھائی آپ کے حصے میں تو 23 بالغ آئے، 25 بالغین آئے، 13 14 مکان آپ کے حصے میں آئے، تو پھر یہ آپ کے مہینے میں ملاقات کیسے نہیں ہو پا رہی؟ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ آدمی لے کر بیٹھتا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں کمی ہوتی ہے نا تو مینیجر آدمی ہوتا ہے نا، اس کو پورا لیتا ہے اور بیٹھتا ہے اس کو کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں نہیں مل رہے؟ سمجھ میں ہے نا؟ ہمارے مفتی صاحب اکثر اپنے آنند کی کارگزاری سناتے ہیں کہ ایک آدمی نہیں مل رہا تھا، وہ میمو کے اندر بڑودا فیریا تھا، وہ میمو میں جو ہے وہ صبح جد چلا جاتا تھا، اسی بات میں ہوتا نہیں تھا، طے کیا اس کو انہوں نے، دل پہ لیا، تو وہ میمو کی ٹکٹ لی، صبح اپنی نماز جماعت سے الگ پڑھی کسی مسجد میں، اور پھر اس میں بیٹھے اور ٹرین میں اس کی ملاقات کی۔ ہماری ایک مسجد میں جماعت تھی، وکیل صاحب ملتے نہیں تھے، تو وہ کسی سفر میں عام طور پر ان کا ہوتا ہے، تو ایک جگہ پتا چلا کہ بھائی وہ فلاں ٹرین میں جا، تو وہ ان سے ملنے کے لیے گئے، تو جب ملنے کے لیے گئے وہ بیٹھے، آدھا گھنٹہ باقی تھا ٹرین کے اندر، تو اس نے سوال کیا کہ بھائی یہاں ملنے کے لیے کیسے؟ کہ بھائی نہیں، اللہ کی نسبت پر آئے۔ بھائی پہلے اس میں نسبت کس کی ہے؟ کوئی غرض نہیں، ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ، ہماری ملاقاتیں تو اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ اثر اس کا کہ بھائی اللہ کے لیے آپ مسلمان ہو، اللہ نے آپ کو قیمتی بنایا ہے، ہاں آپ کس سے تو مسافہ، آپ سے مسافہ کرتے ہیں، مسافہ ہاتھ الگ کرتے ہیں، اللہ گناہوں کو، پچھلے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور آپ اتنے قیمتی ہو۔ اب وہ وکیل صاحب کو جھٹکا لگا کہ اچھا بھائی اتنی کہ کوئی غرض نہیں، میں سمجھا کہ کوئی کیس کے سلسلے میں آئے ہوں گے یا کوئی بات کہنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن یہ تو میری آخرت کی فکر کر رہے ہیں، سمجھ میں؟ وہ ملاقات، ایک ملاقات کہ وکیل صاحب سفر کرنے کے بعد بیٹھنا وکیل صاحب نے شروع کر دیا، تو یہ ہمارا مشورہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ایک امر کو اچھی طرح لینا، سرسری نہیں، رسمی نہیں، کوئی کمی ہو نا تو آدمی روتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو، ارے جسم میں کچھ کمی ہوتی ہے نا تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے نا تو آنکھیں دیکھتی نہیں ہے، زبان بولتی نہیں ہے، ہاتھ پکڑتے نہیں ہے، پیر چلتے نہیں ہے، ہاں سارے کام بند کہ سر میں درد ہے، سب پریشان، کہ ایک کے لیے سارے پریشان۔ اس ترتیب سے ہمیں اپنا مشورہ جاندار بنانا ہے، اور مشورے میں وقت کم ہو، بہت ٹائم نہیں لینا، پہلے سے ترتیب جلالت سے بیٹھ کر سارا نظام بنا لو کہ مشورے میں وقت کم ہو، کارگزاری جیسے ترتیب سے لے رہے بہت صحیح ہے، کیسے کارگزاری ہو، وقت کم سے کم ہو، اب اس کے بعد ہماری محنت شروع ہو۔ اب یہاں جو ہماری کمی ہو رہی ہے نا بھائی، ہم سب کی، میری آپ کی، اللہ مجھے بھی معاف فرماوے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھائی چلو، نہیں بھائی اللہ کریں گے، کون کرے گا؟ نبی جب ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں نا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور دعا مانگتے، اور جب کام پورا ہوتا نا تو پھر دعا مانگتے۔ ہاں حضرت علیہ السلام کہہ رہے ہیں
کہ اللہ میں نے تو ان کو رات اور دن میں بلایا، ہاں، اور میں نے تو ان طرف بلایا، اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کام پورا ہونے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں. تو جاتے وقت بھی دعا ہے اور کام کے یہ کام ہوا پہلا. یہ ہماری اکثر جگہ کمی ہو رہی ہے بھائی، ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، میں اور آپ. اس وقت خیر نہیں، اس کو لانا ہے، اس کے آپ مذاکرے کرو، مذاکرے کرتے رہو گے، کوئی بات مذاکرے میں آئے گی تو پھر انشاءاللہ وہ ہمارے کام میں آ جائے گی. تو اس لیے ہم اس کو دعا کا اہتمام کریں. کرنے والے اللہ ہے، اللہ ہی کریں گے. اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، تو ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. صدقہ دے دے رہے جیسے بلائیں ٹلتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہے، کوئی کام میں صدقہ ہونا چاہیے. ہمارے اکابرین بزرگان دین جب کوئی تقاضا آتا تو وہ ٹھان لیتے تقاضا پورا کرنا ہے، تو سارے مل کر بیٹھ کر پہلے صدقہ دے دیتے. آج بھی یہ ترتیب ہے، جب پرانے لوگ ہیں نا، آج بھی یہ ترتیب ہے کہ وہ صدقہ دیتے کہ بھائی نہیں ہو رہا ہے، بھائی اس کو بنانا ہے. ابھی کل ہی مولوی صاحب نے جو مشورے بیٹھے تھے کارگزاری سنائی کہ 1.5 دن میں بیرون کی جماعت بنانی تھی. سمجھ میں اب ماشاءاللہ اسی ترتیب سے متوجہ ہوئے، مانگنا شروع کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور 1.5 دن میں جماعت بن گئی. تو یہ اہتمام ہوتا تھا مانگنے کا، صدقے کا. تو ہماری ملاقات یہ نہیں کہ بیرون کی تشکیل کرنی ہے تو صدقہ دیں گے، اور گھر گھر کی ملاقات کرنی ہے تو بھائی خود کر لیں گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑا کام ہے تو اللہ کی طرف متوجہ، اور چھوٹا کام ہے بھائی تو میں کر لوں گا. ایسا نہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہماری عادت بن جائے اللہ سے لینے کی، اللہ کو کہنے کی، اللہ سے بات چیت کی. یہ کام ایسا ہے آدمی کو ولی بنا دیتا ہے. یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں بار بار آدمی متوجہ اللہ ہوتا ہے، ولی بن جاتا ہے ولی. حضرت رائے پوری نے جب یہ اصول دیکھے نا تو کہا بس 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 اتنا ہے، یہ ولی بن جائے گا. کہ ولی بن جاتا ہے آدمی کہ بار بار وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور عجیب کیفیت بنتی ہے. اور ملاقات کرنے کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہو نا تو وہ آپ کی 2 رکعت دن بھر میں ایسے نہیں ہوتی. وہ 2 رکعت اتنی جاندار، لیکن وہ شیطان کیا کرتا ہے، آنے نہیں دیتا مسجد میں. تو وہیں سے سیدھے گھر، ملاقات ہوئی بھائی ٹھیک ہے چلو دعا پڑھ لو، سیدھے گھر. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے ہمیں اپنے مشوروں کو ایسے جاندار بننا ہے. اچھا ایک کام اور آپ کر لیں، ملاقاتوں کا نظام بنا ہے، اس کو ترتیب سے بنائیں. بھائی ہر ایک کے پاس میں بالغین کی فہرست اور جو وقت لگا ہے کی فہرست ہر ایک جماعت کے پاس میں ہونی چاہیے، ہر ایک کے پاس میں ہونی چاہیے. اور ہونے کے بعد گھر گھر کی آپ ملاقات کرتے ہیں. دیکھو گھر گھر کی ملاقات اصل ہے، گھر گھر کی ملاقات ہی اصل ہے، اس کو بہت اہتمام سے کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ کے ذمہ 3 مکان 4 مکان کل کرنے کے ہیں. تو ایک دن پہلے جن جن سے ملاقات کرنی ہے ذرا ان کو اطلاع کر دو جا کے کہ بھائی کالے کیا ٹائم ہے، آپ نے مڑوا آئیے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جب آپ وقت لیتے ہو نا تو یاد رکھنا اس میں اہتمام بڑھ جاتا ہے. بہت ساری جگہ پہ ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں، بعض مرتبہ ترتیب سے نہیں کرتے، مکان چھوڑ دیتے تو وہ عورتیں کہلواتی ہے کہ بھائی ہمارا گھر نہیں واری تھی، نالوں کو ہمارا گھر تو آیا نہیں، کہ میں نے تو اس کے لیے چائے بنا کے رکھی تھی کہ یہ 3-4 جنے ہمارے گھر میں آئیں گے، ہمارے مردوں کو سمجھائیں گے. ایک بھی نماز نہیں پڑھتا کہ ان کے سامنے بات کریں گے، ہمارے گھروں میں نماز زندہ ہوگی. اب وہ بیچاری نے چائے بنا کے رکھی تھی لیکن ہم نے سرسری اس کو لے لیا، خود گئے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وقت لینے سے آدمی چوکن. اچھا بعض مرتبہ صبح میں مسئلہ ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے وقت لیا ہے نا آدمی اٹھ جاتا ہے. ہاں، اور بالکل ایک دم گھر میں تیاری ہو جاتی، بالکل فریش ہو جاتا ہے کہ مسجد کے لوگوں کو ملبہ ہوا نہ جائے. اس کا اثر بہت پڑتا ہے، بہت ملاقات جادر بن جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ نے وقت لیا، اب دعا مانگی، اب آپ اس کے گھر کی طرف گئے تو آپ گھر میں بیٹھ کر بات کرو. جب آپ نے اطلاع دی ہے نا تو گھر میں بیٹھنا آسان ہو جائے گا. ورنہ شیطان کیا کہے گا، بچوں کو بھیج دے گا، کہہ دے کہ گھرما ابا ندی، وہ باہر آ کے کہتا ہے کہ ابا گھرما ندی، بس ہم باہر سے باہر سیدھا جواب ہو جاتا ہے اور وہیں سے ہم چلے جاتے ہیں. تو اس میں اس کا قصور نہیں، قصور میرا اور آپ کا ہے. اللہ معاف فرما. اس ترتیب سے ہمیں چلنا چاہیے. اب اس کے بعد گھر میں، اس لیے کہ ملاقات تو گھر میں ہی ہوتی ہے. بات کیا سنتا ہے آدمی؟ اچھا کھڑے کھڑے ملاقات سرسری ہوتی ہے، کھڑے کھڑے ملاقات میں پوری بات نہیں ہوتی. کھڑی کھڑی ملاقات جو ہوتی ہے اس میں پوری بات نہیں ہوتی، 15-20 منٹ بات نہیں ہوتی، 5-7 منٹ میں آدمی لپیٹ لیتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو بات میں جان نہیں پڑتی. بات تو آدمی کرتا ہے نا، اور جب کہتا ہے اور فضائل بتاتا ہے تو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کہتے 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 وہ بات پھر اندر اترتی ہے. تو اندر اترنے کے لیے 15-20 منٹ ہے، 2-5 منٹ نہیں ہے. تو گھر میں بیٹھ کر، اچھا کوئی بڑا کام ہمارا ہوتا ہے تو آدمی کہاں پہ کرتا ہے؟ گھر میں کرتا ہے کہ باہر کرتا ہے؟ اچھا بچی کا رشتہ آتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟ ہاں بھائی گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے کہ باہر کر لڑکے بھائی بیٹھو ذرا ہم لے کے آئے آپ کی بیٹی ہے بہت پسند آ گئی ہمیں. بھائی باہر ہی کھڑے کھڑے کرتا ہے یا پھر کیا کرتا ہے
کہ نہیں بھائی اہتمام ہوتا ہے, گھر میں بیٹھ کر بات کرتا ہے, کوئی بڑی ڈیلنگ ہوتی ہے, کوئی بڑا اہم کام ہوتا ہے تو آدمی گھر میں بیٹھ کر, چاہے چھوٹا مکان ہو, شاید جو وہ انتظام کرتا ہے, اندر بیٹھنے کا نصب بناتا ہے. تو ہماری ملاقات گھر میں بیٹھ کر, اب آپ جب گھر میں بیٹھو پہلے مانوس کرو, انسیت پیدا کرنا ہے پہلا کام. سیدھی بات نہیں ہے, یاد رکھنا, ادھر سمجھنا, یہ تھوڑی ہماری کمی ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہوا, تو بیچارہ ادب پال کے بیٹھ جاتا ہے, ٹوپی لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی مول صاحب مسجد سے آئے, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں ہے کہ نہیں. تو ایسی ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی, بلکہ ان سے کیم چو بھائی, کیوں دھندوں سے, کیسے بچے ہیں بھائی, ماشاءاللہ آپ کا بچہ, اب اس کو ذرا, اور جس سے انسیت ہے. بعض مرتبہ آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے تو ساتھ میں اس کو لے گئے کہ بھائی وہ ایم ڈی ہے, بھائی ایم ایس ہے, تو ایک دم اچھا ایم ایس سے ابھی ملاقات میں, وہ ایک دم اس کے اوپر اس کے سے لگتی چیزوں کو اس میں انسیت پیدا ہوتا ہے نا ہر ایک کو. لیکن ہمارے یہاں ہر عمل ہے, پتہ نہیں کون سے عمل سے اس کو ہدایت مل جاوے. اس لیے پہلا کام اس میں انسیت پیدا کرنا کہ اس کو مانوس کریں گے. اب لا خیرہ فی من لا ینس ولا, اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے کہ جو مانوس ہو بھی نہیں اور مانوس کرے بھی نہیں, اس میں کوئی خیر نہیں. تو پہلا کام تو اس کو کیا کریں گے ہم, مانوس کرنے کے بعد اب ہماری بات ہوگی, سیدھی کوئی تشکیل نہیں ہوگی, સીધી કોઈ તશ્કીલ ભાઈ મસ્જિદથી આવેલા છે અને બહુ ફિકર થઈ તો તમને લેવા માટે આવે, નહીં ભાઈ, پہلے فضائل آپ اس کو سناؤ, ایمان کے فضائل سناؤ, آخرت کی بات کرو. ہاں یہ اندر ایمان کی بات ہوتی ہے, وَيَزْدَادُ ایمانا, ایمان کا جب مذاکرہ ہوتا ہے نا تو اندر ایمان بڑھتا ہے, اور اس کا نفع سب سے پہلے ہمیں ہوتا ہے. سمجھ میں, 2.5 گھنٹے آدمی سے ہی لگاوے, اللہ کے بول کو بولے, اللہ کی بڑائی کو بولے, اللہ کی قدرت کو بولے, آخرت کو بولے, اور اس کے دن میں فرق نہ آئے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پورا دن آپ کا صحیح ہو جائے گا اگر یہ صحیح ملاقات ہے نا. آپ کی نمازیں, آپ کے اعمال, اور اس دن سمجھو گناہ نہیں ہوگا. ہاں کنٹرول, آپ کو قبر یاد آئے گی, حشر یاد آئے گا, نبی کی ملاقات آپ کو یاد آئے گی, گناہ آپ کو کرنے نہیں دے گی, آدمی آزاد غفلت میں نہیں ہوگا کہ موبائل پہ چاہے جو چاہے بولے, کاروبار میں جو چاہے وہ کرے. نہیں, یہ 2.5 گھنٹے کا اثر ہے, یہ بولنے کا اثر ہے. آدمی جب بولتا ہے نا اللہ سے ہونے کو, تو ایسے گھر میں اللہ سے ہونے کو بولا جائے. عورتوں کو جمع نہیں کرنا ہے, لیکن بات بلند آواز سے ہم کریں گے, وہ کچن میں سن لے گی, جو اس کے کان ہے اس طرف متوجہ ہے, وہ سنے گی بات کو. تو پوری بات آپ کرو, اور پوری بات کرنے کے بعد جم کر تشکیل کرو. کون سی تشکیل کرنی ہے پہلی, ارے بولو نا بھائی, نماز کی یا 3 دن کی, ارے بولو بھائی. ہاں یہ مجھے آپ کے سب کے زبان پر ہے کہ 4 مہینے کی, سب ہم کہتے بھی, لیکن عمل نہیں ہو پا رہا ہے. کہ نہیں, جم کر 4 مہینے کی تشکیل کرو, گھبراؤ مت, بالکل پوری بات رکھو, 4 مہینے کے نفع بتاؤ, 4 مہینے کے نکلنے کے کیا کیا فائدے ہیں, اور اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے, اور آپ دنیا میں 4 مہینے لگانے سے کیسے کیسے بھی زندگیاں بدلی ہے. یہ بات اچھا پہلی بار آدمی سنتا ہے تو 4 مہینے میں ذرا چکر آتے ہیں اس کو, لائٹ نہیں ہوتی 4 مہینے, بیوی بچوں کو چھوڑنا, کاروبار کو بند کرنا, سمجھ میں, دنیا میں ہم بھولے ہوئے ہیں, تو دنیا غالب ہے تو سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں. لیکن آپ گھبراؤ مت, ذرا بھی متاثر, آپ بات رکھو, لیکن اتنا کسو کہ ٹوٹے نہیں, اتنا کسو کہ, ہاں یہ نہیں کہ 4 مہینے کی بات رکھتے بس آپ 4 مہینے اس کے پیچھے پڑ گئے, کہ بیچارہ باہر نکلا تو 4 مہینے, مسجد میں آیا تو 4 مہینے, کہ جہاں ملا وہاں 4 مہینے, تو پھر تو اس نے آنا ہی بن گیا. یہ نہیں, وحشت پیدا, ہمارے کام میں وحشت نہیں ہے, ہمارے کام میں ترغیب ہے, ترغیب, سمجھ میں. ایسے فضائل بتا کر کہ جب بھی ہو تو ڈائریکٹ تشکیل نہیں, پہلے فضائل, اچھا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ترغیب, اتنی ترغیب اتنی ترغیب اتنی ترغیب کہ وہ اندر سے آدمی تیار ہو جاتا ہے. کہ 4 مہینے کے لیے نہیں ہو, کوئی بات نہیں, چلے کے لیے لکھ لو کہ بھائی چلے کے لیے آپ کی جوڑی بنی ہے, بھائی مارچ میں, اپریل, جون میں چلے کی جماعت بن رہی ہے, بھائی اس میں ان کا نام لکھ لو. اچھا بھائی چلا بھی سمجھ میں نہیں آیا, کوئی بات نہیں, آپ ذرا بھی گرم نہیں ہونے کا بھائی, گرم, ہاں پتا مارو کام ہے, اس لیے سر ٹھنڈا اور زبان بیٹھی, سمجھ نہیں بھائی, کیم دھکا کھوڑاوے سے چپل گھسائی گئی, ایسے الفاظ, ایسی بات بالکل نہیں. اپنے کو قصوروار ٹھہرانے کا کہ میرا قصور ہے, کہ میرا قصور ہے, میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا ہے, سمجھ میں. اچھا 4 مہینے چلا بھی تیار نہیں ہے, 3 دن, جب چلے کی 4 مہینے کی بات کرو گے نا تو 3 دن تو اس کو آسان ہو جاتے ہیں. ارے 3 دن کیا ہو جاتے ہیں, خذوہ بالموت حتی یرضی بالحمى, یہ کسی کو موت پہ پکڑو نا تو بخار پہ آ جاتا ہے. تو 4 مہینے اس کو کہ 3 દિવસ تو برابر, તમે ક્યારે જવાના છો, کہ بھائی 3 ہفتہ میری ترتیب ہے 3 ہفتے میں. اچھا بھائی اب نام لکھ لو 3 ہفتے میں, شفیع بھائی 3 ہفتے میں تیار ہے 3 دن کے لیے, سمجھ میں ہے کہ نہیں. سر سری نہیں, پین سے اسے لکھو کہ اندر بھی ہے کہ یہ جائے گا, کہ کہیں مانو نہیں بھائی نام لکھ لینے, پھر ایسا نہیں کہ کہیں بھی نہ ڈائری ہے نہ پین ہے, بھائی یہ تو ہمارا آلات ہے, پین اور ڈائری تو ہر ایک کے پاس میں ہونی چاہیے. کہیں سے بھی کاغذ نکالا, اوپر سے نکالا, اور کہیں ٹکٹ کے پیچھے لگ دیے, اور وہ جیب میں, اور جیب واشنگ مشین میں,
بھائی بات سمجھ میں پورا ہو گیا، دوسرے دن اس کی کوئی فکر نہیں. بھائی بڑی ذمہ داری اس نے ارادہ کیا ہے، چاہے 3 دن ہو چاہے تعلیم ہو. اچھا 3 دن میں بھی تیار نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، 3 دن میں بھی تیار نہیں ہوا. اب آپ اس کو اعمال دعوت پر مت ہوتے. اچھا بھائی تعلیم ہو رہی ہے ہمارے یہاں کہ بھائی ماشاء اللہ عصر کے بعد دیکھو سارے لوگ تعلیم میں بیٹھے، ماشاء اللہ آپ نماز میں ہوتے ہو تو نماز کے بعد تعلیم ہو رہی ہے. اچھا بھائی گشت ہو رہا ہے، کسی ہم اس کے فضائل بتا کر جو وہ کہے کہ اچھا بھائی گشت میں انشاءاللہ جڑوں گا، کوئی بات نہیں، آپ لکھ لو جو عمرے کے لیے اس کو لے لو، اور ملاقات کے اندر اپنی بشاشت کو باقی رکھو. اس سے نیت کیا، گھر کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، گھر کی تعلیم کے بارے میں فضائل بتاؤ اس کو، یا بھائی گھر کے اندر جو ہے وہ تعلیم شروع کرو. اب یہ اعمال بیج لگ گیا، یہ ملاقات ہماری، لیکن ابھی ملاقات ادھوری ہے. ملاقات کیا ہے؟ ادھوری ہے. اب ملاقات پوری ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر محتاج بن کر اور عاجز اور مسکین بن کر، رونا نہ آوے تو رونے کی شکل بنا کر اللہ کے سامنے مانگو. اللہ کے سامنے مانگنا کہ یا اللہ آپ نے ہی توفیق دی، ہم ہی گئے ملاقات بھی کی، بات بھی سنی، لیکن دل تو پھرنے والے آپ ہیں. دل پھرنے والے تو آپ ہیں، دل پھرنے والے آپ. ہاں جنید بغدادی ایک جگہ گزر رہے تھے، چند جوانوں کو جو نا کہ شراب میں مست ہے، تو جنید بغدادی نے دیکھا تو چوٹ لگی. کیا رہے اللہ کی نافرمانی کھلا کر رہے، عجیب چوٹ لگی. تو وہ ان کے پاس میں گئے، وہ جوان سب جانتے تھے، سب نشے میں تھے. تو حضرت جنید بغدادی بھی وہاں بیٹھ گئے کہ بھئی کیا پی رہے ہو؟ کہ حضرت یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں اچھا پی رہے ہو، مجھے بھی دو میں بھی پیوں. کہ کیا ایسی چیز ہے؟ مجھے بھی دو. وہ ایک کیفیت تھی. تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو نہ آپ کو بتائیں گے نہ آپ کو دیں گے. تو پھر جنید بغدادی نے کہا اچھا تو پھر میری بات مانو گے؟ کیا حضرت آپ کی بات مانیں گے، چلو مسجد میں. تو جنید بغدادی سب کو مسجد میں لے کر آئے، سارے جتنے تھے سب کو مسجد میں لے کر آئے، اور مسجد میں لے کر وضو کروایا اور ان کو نماز میں لگایا. اب خود لگ گئے اور کہنے لگے یا اللہ میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، کہ میرے بس میں تھا مسجد تک لانا. مولوی صاحب کہ میواتیوں کو لاتے ہیں نا تو پھر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرے بس میں تھا ان کو یہاں لے آنا. کہ اب دل آپ کے ہاتھ میں ہے یا مصرف القلوب، کہ دل آپ کے ہاتھ ہے، 2 انگلیوں کے درمیان میں، اللہ پھیر دے اس کو. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جتنے جوان تھے سارے وقت کے ولی بنے. سمجھ میں یہ ہے ہماری ملاقات کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں آئے گا، بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں کہ بھائی آ تو ہمارا کدو چاہے تو ٹھیک ہے، پہلی ملاقات میں تو آؤ جو ہے، اور پہلی ملاقات میں تو ذرا نماز دی دعوت آپ نہیں، یہ ترتیب سے اس کی ہم بات پورا کریں گے. یہ ہماری ملاقات ہوئی، ایسی گھر کی ملاقاتیں ہماری ہوگی. اس ترتیب سے کوشش کرو 15 دن میں پورا ہو جاوے. میاں جی فرماتے تھے کہ جب گھر کی ملاقات اللہ کی بڑائی گھر میں بولو گے اور 15 دن میں آپ پورا کر لو گے، اللہ پاک اس بستی سے باطل کو ختم کر دے گا. باطل کی ساری چیزیں آپ کے تابع ہو جائے گی، شادی بیاہ شریف پردہ، بچوں کی جوانوں کی ہر ایک کی کاروبار، سب چیزیں شریعت اور سنت نظر آئے گی، دکھے گی کہ باطل جو ہے وہ سارا. یہ ملاقات ایسی زبردست ہے، اس لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ 15 دن میں جتنے بالغین ہیں سب سے ہو جائے. یہاں تک ہمیں آنا ہے، ٹھیک ہے 20 دن میں ہو رہی 25 دن میں ہو رہی، لیکن میں نے پہلے کہا نا قصوروار اپنے کو سمجھ کے اللہ یہاں تک پہنچ گئے، اب آگے تک پہنچا دے، اب 15 دن تک پہنچا دے. تو ایسے ہماری گھر کی ملاقاتیں. اچھا اس میں ہمارے پرانے ساتھی ہوتے ہیں گھر کی ملاقاتوں میں، جیسے بتایا نا 52 21 بیٹھتے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ ملاقاتوں میں بھائی یہ تو ہمارا پرانا چلا لگا ہوا ساتھی، 4 مہینے لگے. اب اس کے سامنے بھی فضائل بیان کرو، یہ نہیں کہ پرانا ساتھی ہے تو بات نہیں کرنے کی. ہاں یہ ہمارے ایک مرض ہے کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ سمجھا ہوا ہے، اچھا بھائی اس سے دوسری بات چیت نہیں. بھائی فضائل سناؤ، اس لیے کہ فضائل کس کے لیے؟ اس کے لیے ہمارے لیے. ارے بولو نا بھائی، اپنے لیے. کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، کوئی بھی ہو، کسی سے متاثر نہیں ہونا، اللہ کی بات کو رکھنی ہے. اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی، باقی سارے مخلوق سب مردہ ہے، کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے. یہ بات جم کر رکھنی ہے. تو ان کے سامنے بھی ایمان کے فضائل، آخرت کے فضائل، وہ باتیں کرنی. البتہ تشکیل نہیں کرنی، پرانے ساتھیوں کی تشکیل نہیں ہوگی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پرانے ساتھیوں کے سامنے کارگزاری ہوگی، اس لیے تو وہ تو ماشاءاللہ لگے ہوئے پرانے، اور اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی. دیکھو جس وقت کام نہیں تھا یہ کھڑے ہوئے، ان کا گشت ہمارے سال بھر کی محنت سے بڑھ جائے گا. ان کے 3 دن ہماری زندگی کی محنت سے بڑھ جائیں گے. پرانے والسابقون الاولون کہ پہلی اینٹ ہے، اور یہاں انہوں نے اس کو کام کو شروع کیا ہے. جس وقت
ڈنڈے مارے جاتے تھے, نکالا جاتا تھا, برا بھلا کہا جاتا تھا, مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا. ایسے وقت یہ کھڑے تھے اور ایسے وقت یہ گشت کر رہے تھے, ایسے وقت یہ ملاقات کر رہے تھے, ایسے وقت نکل کے محنت کر رہے تھے. تو اب ان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے, دل میں نہ آئے کہ بھائی آ تو جڑتا ندی. بعض مرتبہ ہم جو متکلم ہوتا ہے نا اس کو بھی بھرتے ہیں کہ بھائی جو 20 سال پہلے 4 مہینے اس کے لگے, 25 سال پہلے اس کے 4 مہینے لگے. ارے بھائی یہ جو لگنا نہ لگنا یہ ہماری نسبت نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ہم لگے تو ہمارا کوئی کمال تھوڑی ہے, ہم لگے ہیں تو, اور وہ بیٹھے ہیں تو ان کا کوئی عیب تھوڑی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے دل میں یہ بات بالکل نہ آئے, بلکہ ان کی عظمت ہو اور عظمت کے ساتھ ان کو کارگزاری سناوے. بات کرنے کے بعد کہے کہ بھائی دیکھو اسٹوڈنٹ کی جماعت بنا رہے ہیں اور وہ ذمہ دار نہیں مل رہا ہے. اب فوراً اس کو لائٹ ہوگی, اچھا بھائی وہ 10 سال تو وہ لے کر گیا, ارے بھائی اس کی ملاقات کی نہیں, کہ نہیں بھائی اس کی تو ملاقات کی نہیں, ہمارے اس میں ہے ہی نہیں. اب دیکھو اچھا بھائی چلو میں آپ کے ساتھ میں آتا ہوں. اب ان کا چلنا اٹھنا, ایک قدم نکلنا, سمجھ لو کہ جو نا گاڑی بند ہوتی ہے نا تو آپ تھوڑا دھکا مار دو تو پھر وہ گاڑی چالو ہو جاتی ہے, تو پھر سب کو لے کے چلتی ہے. ارے لے کے چلتی ہے کہ نہیں لے کے چلتی؟ پھر دور دور جاتی ہے, بمبئی جاتی ہے, کلکتہ جاتی ہے, اوہو ہندوستان کے کونے کونے میں جاتی ہے. لیکن یہ ہمارا, اس لیے یہ ترتیب ہماری ہوگی, اس ترتیب کے ساتھ میں. اور ان کے لیے بھی پھر دعا کرنا, اللہ کے سامنے منو سماجت کرنا, خوشامد کرنا, اور جب بھی جاؤ جب بھی اس وقت خوشامد اچھے انداز کا, کبھی گرم نہیں ہونا, یہ ہماری. اور تیسرے تشکیل کا نظام روزانہ کا بنا ہوا. ایک ہدف ہم نے طے کیا, 4 مہینے کی, سال بھر میں مسجد سے 4 مہینے کی جماعت کم سے کم دینی چاہیے. آپ کے ذمہ دار کتنے جماعتوں کو لے کے جانے والے, کہ ذمہ دار جتنے ان کی جوڑیاں سال بھر کی ہم نے جنوری میں بنا دی ہے. اب یہ کیسے ترتیب, گھر گھر کی ملاقات میں اس میں قابو میں لاؤ, کہ جہاں جو تیار ہو رہا ہے اس کو وہاں پہ فیڈ کرو. یہ تشکیلیں ہماری روزانہ ہو رہی ہے, اس میں اس کو فٹ کرنا. مارچ میں, اپریل میں, مئی میں, جون میں جتنے ذمہ دار ہیں ساروں کی جماعتیں چلے 4 مہینے والے ان کے ساتھ میں جوڑو. ابھی جیسے انہوں نے جو بتایا کتنے ہمارے ذمہ دار ہیں, 7 ہیں, 6 ہیں, تو یہ 6 جماعتیں بن سکتی ہے. تو پہلے نمبر پر 3 دن کا ماحول بناؤ. میں نے کہا نا 4 مہینے میں چلے کی تشکیل اتنی کسنی ہے کہ ٹوٹے نہیں, کرنی ضرور ہے, پہلے نمبر پہ کریں گے, لیکن 3 دن کا ماحول بنے گا. 3 دن کا 100% آپ ہدف بناؤ. 176 بالغ ہے یہ 2025 میں, 2026 میں, دسمبر تک, اجتماع تک, سب کے 3 دن لگ جاوے. یہ ہر مسجد کے ہر ایک ساتھی کے دل میں ہونا چاہیے کہ جو بات آپ لوگ ہیں نا تو وہ پھر اللہ پاک کریں گے. سمجھ, جو بات ہمارے ہی نہیں ہے تو مذاکرے میں نہیں آئی, نیت ہی نہیں کی, ازائی بھی نہیں ہے, تو ازائی بھی نہیں ہے تو پھر اس کو وجود کیسے ہو, تو پھر سال ہو جائیں گے, 5 سال, 10 سال, 20 سال, جیسے بلکہ نیچے پر نیچے جائے گی, وہ مسجد کے نیچے گرے گی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے تشکیلی نظام ہمارا مضبوط بنانا ہے. اس کے بعد جماعت کوئی آپ کی آئی ہے تو جماعت کی نصرت کرو. دیکھو جماعت کو سونگو, سمجھ میں, بیانات مت کرو, جو عمل ہے وہ عمل بتاؤ. بھائی تعلیم میں بیٹھے کتاب پوری پڑھاؤ, یہ نہیں کہ بھائی جماعت کہتی ہے بھائی یہ تو آئے تعلیم میں اور پورا بیان نہیں کیا, کہ بیان مطلب نہیں, اعمال ان کو بتانے ہیں, کمی بیشی ہے وہ آپ اس کو دور کرو. اس میں نقد جماعت بتانے کا ہے, نقد جماعت کا کہہ رہے ہیں, نقد جماعت کا بھائی نقد جماعت ہمارے جمعہ سے بنتی, ارے نہیں بھائی ساتھ دو ان کو. اور نقد جماعت بنانا کیسے, کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے, کوئی گولی نہیں ہے کہ بھائی کھا لی تو ہو گئی, ایک محنت ہے, قوت استنبار ایک محنت ہے. اس محنت کے ذریعے اس جماعت کو بتاؤ اور جماعت کو آمادہ کرو, اس پر آمادہ کرو, اس کا صحیح وقت لگے کہ یہ پورے 2 دن 3 دن مسجد میں جماعت رہے, ان کو اصول کرو, ترتیب بتاؤ ان کو. دیکھو بھائی گھر گھر کی ملاقاتیں کرنی ہے, بھائی جو ہے وہ تشکیلی ملاقات آپ کی جماعت بننی چاہیے, آپ کیا عزم لے کر آئے ان سے طے کرواؤ. اور پھر ان کو کہو بھائی دیکھو مشورات 3 دن ٹھہرو, مشورات کا پروگرام بھی آپ کو کرنا ہے. مضبوط جماعت ہے ان سے سیکھو, نئی جماعت ہے ان کو جو ہے کام سکھاؤ. یہ ہمارا ہونا چاہیے. جو بھائی جماعت میں گئے اب یہاں سے 4 مہینے کے لیے لوگ جائیں گے, ان کے گھروں کی نصرت کرو, کہ گھروں پہ جا کے ان سے ملنا, ان کے والد کو ملو, ان کے بھائی کو ملو. بھائی گھر میں مستورات اکیلی ہے تو ہمارے ساتھی اکیلے نہیں جائیں گے, ہماری مستورات کو لے کر جائیں گے, اور ہم باہر کھڑے رہیں گے, ہماری مستورات ان سے ملاقات کرے گی. احوال تفقد پورا ہونا چاہیے. بیچارہ جو رکشہ چلاتا تھا, ٹھیلا لے کے جو وہ جاتا تھا, اب 4 مہینے میں ہم نے اس کو تیار کیا, تیار ہو گیا, اب گھر میں مسائل ہے, بچی بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, اسکول کے مسائل ہے, اب اپنی مستورات کو لے کر گئے تو وہ عورت سمجھے گی کہ نہیں بھائی یہ جو مسجد میں اور جماعت کے ساتھی ہماری فکر کرتے ہیں, آئندہ آپ کی تشکیلیں کھل جائے گی, ورنہ وہ عورت رکاوٹ بنے گی. یہ ہماری ملاقاتیں بہت اہم ہے, اس لیے جماعتوں میں جو جا رہے ہیں ان کے گھروں کی ملاقات ہونی چاہیے, کہ ان کے گھروں کی جو ہے وہ ہم ملاقات کریں گے, ان کے یہ سمجھتی سے. اور کوئی کام ایسا ہے, ضرورت ہے, تو اس کو مشورے میں مت لاؤ, خاموشی کے ساتھ میں کر لو. ہاں, چندے کی شکل مت بناؤ, سمجھ میں, اور اس کو سب کے سامنے مت لاؤ, چپ چاپ خاموشی کے ساتھ میں وہ کام کو ہمیں کر لینا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کے عیب کو کسی کے سامنے کھولنا نہیں ہے, کہ کوئی اب ہم کھولیں گے نہیں.
یہ ترتیب ہماری ہونی. ایسے ہی ہمارے جو وہ طبقات ہیں، سارے طبقات کی محنت ہے، عصری طلبہ ہے، ماشاءاللہ اس میں اب کام بڑھ رہا ہے اور الحمدللہ اس وقت ہم اس کام کی سطح آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی جیسا ہونا چاہیے اس میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. ایک ایک کی فکر کرنی ہے. اس وقت جو ساری فہرست کو آواز لگ رہی ہے، فہرست ہماری مضبوط ہونی چاہیے، فہرست پوری بننی چاہیے. اور جو سیمسٹر کے اعتبار سے جتنے بھی ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں ان کے 4 مہینے لگنے چاہیے. ان کے روزانہ کی ملاقاتوں کا نظام بناؤ، 10 منٹ ملاقات کرے، مسجد اور جماعت میں ان کو بٹھاؤ. اور ان کو جو ہاسٹلوں میں، اسکولوں میں وہاں کے نماز کا، وہاں کی ترتیب آدھا پونا گھنٹہ ہے، بیچ میں جماعت نماز کے ساتھ میں پڑھے، وہاں تعلیم شروع کرے. ماشاءاللہ جن ضلع والے یہ فکر کر رہے ہیں نا، وہ پورا ماحول بدل رہا ہے. پورا ماحول بدل رہا ہے وہاں اسکولوں کا. بچوں میں حجاب آ رہا ہے اور عجیب ایک کیفیت بن رہی ہے وہاں پہ. ماشاءاللہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، عصر کے بعد وہ گھومنے جاتے ہیں، ہاتھ کے اندر وہ تسبیح ہوتی ہے. تو ایک فکر ہوتی ہے کہ تعلیم کو سنتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں کہ یہ آج کی کلی کل کے گلاب ہے، یہ آج کے پودے کل کے درخت ہے، آج کے اساگر کل کے اکابر ہے. پتہ نہیں کون سے ملکوں میں، کون سے ڈپارٹمنٹ میں اور کون سے شعبوں کے اندر جائیں گے. آج اس وقت موقع ہے، پھر بعد میں ہاتھ میں نہیں لگیں گے. ہاں، ہمارے ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فلائٹ کے اندر بیٹھا، تو فلائٹ میں بیٹھا تو نماز کا، لمبی فلائٹ تھی 12-13 گھنٹے. تو نماز کا وقت جو مجھے بے چینی تھی کہ بھئی نماز کا وقت کب ہوگا. تو انہوں نے جو وہ خادم ہوتے ہیں نا، تو خادم سے کہا ایئر ہوسٹس سے کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو یہ قبلہ کس طرف ہوگا، کب ہوگا. تو اس نے جا کر جو ہے وہ پائلٹ سے پوچھا کہ قبلہ. تو جیسے پائلٹ نے بات کی تو فوراً اس نے کہا کہ بھئی وہ پائلٹ آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے. تو تھوڑی دیر ہوئی، وہ ملنے کے لیے آیا اور سلام کیا اس نے. اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں، جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. وہ پائلٹ کہہ رہا ہے. تو ان کو تو بالکل ایک دم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا بات ہے. اور واقعی میں وقت ہوا تو وہ آیا اور لے گیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھوائی. تو پھر سلام پھیرنے کے بعد حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیسے، کہ حضرت جب بھی فلائٹ ہوتی ہے تو میں پورے جتنے مسلمان ہیں سب کی فکر کرتا ہوں، گشت کرتا ہوں اور سب کی فکر کرتا ہوں اور سب کو نماز پڑھواتا ہوں. ہاں، کہ جہاں کی بھی میری فلائٹ ہوتی ہے کہ میں یہ فکر کرتا کہ بیٹا یہ کب سے. تو اس نے ایک بات بتائی کہ پڑھنے کے زمانے میں میرے 10 دن لگے تھے. پڑھنے کے زمانے میں میرے 10 دن. اب اندازہ لگاؤ کہ معمولی طبقہ نہیں ہے کہ ان کے اگر 10 دن 3 دن ان کے لگ گئے نا. یہ بہت ایک دم سوجھ بوجھ سمجھدار ہے اور ترتیب سے کام کرتے ہیں اور ایسا پابندی سے اور وقت کے تعین کے ساتھ میں کام کو لیتے کرتے ہیں، فکر کے ساتھ میں. اگر یہ کھڑے ہو گئے نا تو پورے ضلع کے اندر جو جتنے پڑھنے والے سب میں کام بہت آسان ہو جائے گا. اور پڑھنے والوں میں کام آسان ہو جائے گا تو پھر ہر جگہ کام پہنچے گا. سب جگہ آپ کے بیچ لگ گئے. بھئی بات سمجھ میں آئی. تو ایسے عصری طلبہ ہے، سما سے معذوری چاہے کم ہو، ان کی فکر کرنی ہے. بہرے مونگے بیچارے اشارے والی جماعت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے حجت ہے کہ وہ ماشاءاللہ جو فکر مند بنتے ہیں نا تو عجیب ان کی فکریں بڑھ جاتی ہے. اور یہ طبقہ اس میں کام شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. اور یہ طبقہ اب بہت آگے بڑھ رہا ہے اور یہ ہمارے لیے حجت بن رہا ہے اس لیے. اور یہ طبقے میں باطل نے زبردست محنت کی ہے. عجیب گروپ ہے یہ طبقے میں. اور یہ مت سمجھو آپ کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز لیتے ہیں نا تو دوسری چیز میں بہت اس کو قوت دے دیتے ہیں. جیسے اندھے آدمی ہوتے ہیں نا تو ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، بہت تیز. ہاں، وہ سیڑھی کے پکڑتی ہے کہاں ہے اور اسٹیپ بائی پہ پکڑتے، آواز سے پکڑ لیتے. 20 سال پہلے آواز سنی تھی، وہ آواز سے پکڑ لیتے. فلاں آدمی نام کے ساتھ جو اس کو بتاتے، 20 سال پہلے اس سے فون پہ بات ہوئی تھی. اندھے ایسے یہ بہرے موگوں میں بھی اللہ پاک عجیب صلاحیت دیتے، عجیب ان کی وہ ہوتی ہے. تو ایسے یہ طبقے کو بھی لگانا ہے. ایسے ہی دوسرے جو طبقات ہیں، جو طبقات میں ہم محنت کر رہے ہیں، وہ سارے طبقات میں ہماری محنتیں ہونی چاہیے. اس وقت وقتی تقاضا حجاج کا ہے، اس وقت جا رہے ہیں، ان میں بھی محنت ہونی چاہیے. ان سے بھی ہم ملاقات کریں، ان سے مبارکباد دے جا رہے ہیں، ان سے ملے، مانوس ہو غیر مانوس ہو، جتنے غیر مانوس ہے سب میں. ہمارا کام ہی بے طلبوں میں. ہماری محنت کا میدان کون ہے کہ بے طلب ہے. بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر ہمیں جانا ہے. یہ بے طلبوں میں ہمیں جانا ہے کہ جائے دھکے کوئی بات نہیں، برا بھلا کہے کوئی بات، لیکن ان کے پاس میں جانا ہے. تو یہ ہمارا کام ہو گیا طبقات میں. پھر اس کے بعد جو مسلمان کے حق ہے، آپ دیکھو جیسے انہوں نے کہا نا کہ بھائی بیمار ہے فوراً آپ جماعت بناؤ اور خالی ملاقات نہیں، کچھ پھل بل لے کے جاؤ. عیادت میں جانا ہے نا، ہاں بھائی لے کر جاؤ اور اس کو عیادت کے فضائل سناؤ. سمجھ میں آیا؟ اور اس کو کہو کہ بھائی آپ بیمار ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کو یہ بات کہنی ہے. تو یہ ہماری ایسی عیادت ہوتی ہے نا. تو آپ دیکھو سخت سے سخت آدمی کام پہ لگ جاتا ہے. ایک جگہ پر جو ایسا ہی مسئلہ تھا تو وہ گشت میں نکلے نا تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، بھائی قسم کا آدمی تھا.
تو گش کرنے نہیں دیتا تھا, کبھی ہاتھا پائی بھی ہوتی تھی, تو لوگ بہت پریشان تھے. اب اللہ کا کرنا ہوا بیمار ہوا اور بیماری اس کی بڑھ گئی, اسپتال میں داخل, آئیسیو میں اس کو داخل. اب یہ مسجد وار جماعت کو پتا چلا کہ بھائی وہ بیمار ہے, تو چند لوگوں نے تو کہا بھائی نہیں اپنے نہیں جوان ہوں چھوڑو, لیکن کچھ سن سمجھدار تھے کہ نہیں بھائی جانا چاہیے, اپنے تو ملاقات کرنی چاہیے. تو اس میں 2-4 ساتھی مشورے سے جو ہے وہ کچھ پھل ول لے کے گئے. اب وہ تھیلی میں پھل وغیرہ, اب وہ اندر آئیسیو میں گئے تو دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے بازو میں بیوی اس کی بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کی بیوی سمجھ گئی کہ تو وہی لوگ ہیں جس کو میرا شوہر برا بلا کہتا تھا, دھکے مارتا تھا اور اناپ شناپ. اب یہ بدلہ لینے کے لیے, وہ تو یہ سمجھی کہ بدلہ لینے کے لیے آئے, لیکن جب قریب آئے اور پھل کی تھیلی اس نے دیکھی, وہ رکھی, بھائی کیسے نہ ہو بھائی ہم اس کی عیادت میں آئے ہیں اور اس کے لیے ہم دعا. تو اس نے جب یہ سنا نا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو وہ آئیسیو میں ہے, اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں, اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں. اب اللہ کی شان, اچھا ہو گیا وہ. اب جب اچھا ہو گیا, اب یہ تو عمل ہو گیا, عمل ہو گیا. اب یہ جماعت گشت میں نکلی, اس نے دیکھا کہ ارے کہ صحیح خیر خواہ تو میرے یہ, فوراً دوڑ کر آیا کہ چلو میں گشت کراتا ہوں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دیکھو یہ ایک ملاقات ہماری, سمجھ میں ایسے کسی کا انتقال ہو گیا ہے. سمجھ, بستی میں جو ہے نا ابھی کارگزاری ہے نا 100% نہیں ملتے کہ 100% کی ملاقات, چند لوگ ہوتے ہی ایسے, لیکن وہ لوگ مانوس ہوں گے یہ عمل سے, وہ ہمارے اس سے نہیں ہوتے, ہمارے بیانات سے, ہماری چیزوں سے, وہ ہماری خدمت اور ان چیزوں سے وہ متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بہت سارے اجتماع میں آتے ہیں نا تو بیانات سے, لیکن وہ چیزوں کو, انتظام کو اور یہ چیزوں کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتے ہیں. بعض لوگ کھانے کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی تمہاری کڑی بہت زوردار بنے تھے. کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو آدمی خدمت کا, بھائی آپ کے لوگ ایسے لگتے تھے, بھائی یہ سیٹ ہے, یہ سیٹ آدمی اور یہ بھی خدمت کر رہا ہے, یہ بیت الخلا میں لوٹے بھر رہا ہے. اب وہ چیزوں کو دیکھ کر آدمی بہت متاثر ہوتا ہے. ایک جگہ مسجد وار جماعت میں ایک بہاری آفیسر, بڑا آفیسر تھا وہ مسجدوں میں, وہ بالکل یعنی غیر مانوس اور بہت سخت تھا, لیکن چونکہ ایک ہی فیملی تھی, سارے رشتے دار وہاں تھے, اب اس کی ملاقات ہو ہی نہیں پاتی تھی. مسجد وار جماعت دروازے وہ کھولے نہیں اور کبھی اس مسجد میں نماز پڑھے نہیں. اب اللہ کی شان, ایک مرتبہ اس کے والد آئے ملاقات کے لیے اور والد چند دن ٹھہرے اور اسی دوران میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا کہ وہیں پہ. اب یہ پریشان, کبھی ایسا ہوا نہیں تھا اور کوئی رشتے دار اس کا نہیں تھا. اب جو ہے وہ ایک دم پریشان ہو گیا. اب یہ باہر نکلا, اب رونا دھونا جب شروع ہوا تو اڑوس پڑوس میں 1-2 آدمی تھے, اٹھ گئے, بھائی کیا معاملہ ہے کہ بھائی میرے والد آئے تھے اور اس کو تو انتقال ہو گیا, اب مجھے کیا کرنا, کہاں قبرستان ہے, کیسے تجویز و تکفین, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. تو وہ بازو میں پڑوس میں, ارے بھائی اپنی یہ مسجد ہے نا, کہ مسجد کے لوگ ماشاءاللہ جو ہے مسجد و جماعت بہت سب متحرک ہے کہ آپ چلے جاؤ وہاں پہ. تو بھائی ابھی تو رات کو 1 بجا ہے کہ نہیں امام صاحب بہت متاثر, آپ جو جاؤ کہ ماشاءاللہ بہت فعال ہے مولوی صاحب, آپ جاؤ. اب یہ گھبراتے مسجد کے دروازے کے پاس میں گیا, مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا, مولوی صاحب اندر سے نکلے. اب رات کا وقت تھا, اب مولوی صاحب بھی ماشاءاللہ وہ فیلڈ میں تھے, محنت میں تھے, دیکھا کہہ رہے تو وہی آفیسر ہے کہ بولو صاحب کیا ہوا, کیا بات پیش ہے. کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور کیسے اب کفن دفن اور کیسے دفنانا کہ مجھے کچھ معلوم. کہا گھبراؤ مت, کوئی بات نہیں. ہاں آپ آؤ, دروازہ کھولا, اس کو اندر بٹھایا اور جلدی سے مسجد و جماعت کے ساتھیوں کو فون کیا, نہلانے والے سب کو بلایا. 10-15 منٹ میں سارے آ گئے اور رات ہی رات جو ہے اس کو وہ تو ہکا بکا رہ گیا. اور پھر اس کو کہا دیکھ بھائی صبح میں جو وقت طے کیا ہے 10 بجے انشاءاللہ ہماری پوری مسجد وار جماعت بھی ہوگی اور محلے میں یہ بات ہم کہلوا دیتے ہیں کہ 10 بجے انشاءاللہ یہاں سے آپ کا جنازہ لے جائیں گے, اور قبر وغیرہ کو بھی خطبہ دی, سب نظم بنا دیا. اب ماشاءاللہ پوری مسجد وار جماعت 10 بجے سارے کے سارے آ گئے. اب جو ماشاءاللہ اب 10ویں تکفیر ہو گئی. اس کے بعد گشت کا دن آیا. جب گشت کا دن آیا, اس کے گھر کی باری آئی تو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا نا تو اندر سے بیوی بولی یہ آپ کے ہمدرد آ گئے. سمجھ میں آیا نا, وہ سیدھا اندر سے چپ چاپ باہر نکل گیا اور اس جماعت میں جڑ گیا. اب جڑنا ہی کیا تھا, ماشاءاللہ وہ دھیمے دھیمے 3 دن 40 دن 4 مہینے ذمہ دار بن گیا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک عمل ایسا, تو یہ عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, یہ بڑے عمل ہے. ایسے ابھی انہوں نے کہا نا شادی بیاہ میں مبارکباد دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام بھی ہونا چاہیے کہ جہاں خوشی کا موقع ہے آپ جاؤ. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ خالی جو ہے ملاقات میں سلام کرے, گشت میں ہم سلام کریں, کہ یہ سارے کام ایسے ہمارے 2.5 گھنٹے لگنے, اتنے سارے کام ہے, بولو اتنے سارے کام. اس لیے 2.5 گھنٹے کی مثال ہے نا انگوٹھے کی ہے کہ جہاں 2.5 گھنٹے وجود میں آئے سب میں پانی پہنچے گا اور شریعت اور سنت میں بھی پانی پہنچے گا. میں نے کہا نا سب سے کرنے والوں کو پہلا نفع ہوگا, اور صحیح ترتیب سے اس ترتیب سے ہوگا نا تو اس کے اثرات بستی میں ہوں گے. اور ایسا نظم ہے, اس ترتیب سے ہماری 15 دن میں ملاقات ہو جائے, اگر اس ترتیب پہ ہم آ جائے, بولو سال بھر میں کتنی ملاقات ہوگی ایک آدمی کی؟
अरे 24 मुलाकातें होगी, 12 महीने है ना, 12 महीने 24 मुलाकात। एक आदमी 15-20 मिनट ईमान की, अमल की, आखिरत की, अल्लाह से होने की बात सुने और पूरे नमाज पे ना आवे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। साल भर में अगर सही तरतीब से हो ना 100% नमाजी हो जाएंगे। बाकी दूसरे अमल, और धीमे धीमे आपके अमल बढ़ते जाएंगे, धीमे धीमे आपके अमल में इजाफा होता चला जाएगा, तालीब के अंदर इजाफा हो जाएगा, गश्तों में इजाफा हो जाएगा, मस्जिद और जमात में इजाफा हो जाएगा, और इधर नया खून आना शुरू हो जाएगा, नए नए 3 दिन में माशाल्लाह लगने वाले, और एक वक्त आएगा कि 100% लोग माशाल्लाह उनका वक्त लग, ऐसा निजाम है 2.5 घंटे का। अरे भाई करोगे? अरे करोगे? कौन कौन तय करता है कि इस तरतीब से ऐसा करेंगे? जब तक जो अल्लाह माफ फरमावे। लेकिन अब इस तरतीब से ऐसे हमारे 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे घड़ी देखकर, भाई मशवरा नमाज हो रही है 6:45 6:15 बजे, नमाज मशवरा आपका हो गया 6:45 बजे, तो 2.5 घंटे मस्जिद में बैठकर नहीं, बाहर है। भाई कहाँ पे है? हाँ, अजान दावत ताम्मा मस्जिद के बाहर दी जाएगी। ऐसे दावत हमारी मस्जिद के बाहर है और मैदान नहीं है। 6:45 बजे आप निकले, घड़ी देखकर कोशिश करो सुबह में। कोशिश क्या करनी है भाई? अरे बोलो। सुबह में। हाँ, सुबह का वक्त ताजा है, सुबह के बरकत में बरकत है, और माशाल्लाह हर आदमी फ्रेश है। और शाम को तो सब थकेले होते हैं, सारी गाड़ी बिल्कुल। आप देखो मशवरा भी बेजान होता है शाम को, और उसमें भी थकेले 10 सवा 10। अब आदमी क्या करता है, अच्छा भाई चलो मुलाकात करें, मुलाकात के लिए निकलता है। एक मुलाकात है ना, वो भी सरसरी होती है, दरवाजा खटखटा नहीं निकला, फिर चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ गया, फिर थोड़ी देर होती है तो फिर आदमी क्या कहता है, अरे भाई क्या तबलीगी करोगे कि भाई घर से भी फोन आ रहे हैं, खाना भी ठंडा हो रहा है, देखो 10:15 बज गए। तो रात में काम नहीं होता, समझ में आया? काम तो सुबह में होता है, सुबह का वक्त ही। तो सुबह के वक्त में हमारी मुलाकात है, तो सारे लोग सुबह के वक्त में। तो और ऐसा नहीं है कि कोई मिलता नहीं है, समझ में आया कि नहीं? ये हमारा एक वो है। हाँ, हम असल में अंदर हमारे नहीं होता कि सुबह बहुत मुश्किल है, और हमारा मसला क्या होता है, जल्दी सोने का होता है। ये नमाज पढ़ी कि भाई जैसे सलाम फेरा ऐसे सीधे बिस्तर में पहुंच जावे, ऐसा ही होता है कि जल्दी से आंख बंद हो जावे। कि नहीं भाई, हम अपनी माशरत को बदले, रात को जल्दी सोवे, रात को जल्दी सोवे, सुबह में जल्दी उठे, और जमकर मस्जिद व जमात में बैठकर सुबह की मुलाकातों का, जितने यहाँ बैठे हैं ना, सब तय कर लो कि कोई मिले न मिले, समझ में? कोई मिले न मिले, मुझे सुबह 2.5 घंटे लगाने हैं। हालांकि काम तो 8 घंटे का है, इतने सारे काम मैंने बताए ना, सारे 8 घंटे लगे, लेकिन कम से कम 2.5 घंटे भी अगर लगेंगे, हमारे तकाजे पूरे हो जाएंगे। तो भाई सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है कि सुबह के वक्त में हम लगाएंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। अब एक आदमी और आ जाओ, और कोई मस्जिद। अल्लाह अमल बहुत अहम है, ये आदमी की रूह की ग़िज़ा है। आदमी के अंदर जिस्म, एक बॉडी है, एक अंदर रूह है। कि जिस्म का जो खाना आगे पीछे होता है तो क्या होता है, आप देखते हो ना, एक दिन अगर खाना नहीं मिले तो आदमी बेचैन हो जाए, चाय नहीं मिलती आदमी बेचैन हो जाता है। तो ये रूह की ग़िज़ा है, हमारी तालीम जो है ना, ये रूह की ग़िज़ा है, इसको मिलनी चाहिए, पावर मिलेगा। फजाइल जो है वो सुनेगा, फजाइल सुनने से आदमी अमल पे खड़ा होता है। फजाइल आदमी सुनता है ना तो अमल पे खड़ा होता है। जैसे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तालीम के जरिए आदमी के अंदर दीन की सच्ची तलब पैदा होती है। कि तालीम आदमी सुनता है, दीन की एक ऊपर से है, समझ में? एक माहौल से आदमी चलता है, आदत से चलता है, हालात से चलता है, लेकिन तालीम के जरिए अंदर हकीकत पैदा होती है। जैसे दीन की सच्ची तलब, तो उसमें हकीकत पैदा होती है, और सही रुख पर वो होता है। आप देखो, इसलिए तालीम को अहमियत देनी है, इसके जरिए नक्शे बदलते हैं, समझना? अपनी रूह की ग़िज़ा है, आदमी ध्यान से, और 5-10 मिनट में तो इब्तिदा होती है। भाई तालीम को तो हमें 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे तक ले जाना है, इसलिए इसको बढ़ाना, 1-1 मिनट बढ़े। कोशिश करें हर हफ्ते, नहीं है 15 दिन में 1 मिनट, 1 मिनट बहुत आसानी के साथ में। जो आप है, जो तालीम कर रहे हैं, उनको प्यार मोहब्बत से आप समझाओ, उनको समझा कर, और जैसा भी बात आई ना, एक तालीम होनी चाहिए, तो वो तालीम को हमारी जानदार बनाओ। सारे मुसल्ली बैठे, एक तो ये कि सारे बैठने वाले होने चाहिए, सारे सुनेंगे ना, तो आप देखो हर एक में पानी पहुंचेगा माशाल्लाह। कि इशराक के फजाइल सुने ना, तो कोई इशराक पढ़े बगैर घर नहीं जाएगा, कोई अवाबिन नहीं छोड़ेगा, कोई चाश नहीं छोड़ेगा, कोई सलातु तस्बीह नहीं छोड़ेगा। हाँ, ऐसे फजाइल तबलीग, फजाइल सदक़ात, ये आदमी सुनेगा ना तो अंदर से उसको असर लेगा। ये तालीम आदमी को अंदर से जो वो बदल देती है, अंदर तब्दीली पैदा करती है। तो ये बहुत अहम है, और आदमी की इसकी पाबंदी करे, तो मस्जिद की तालीम भी, और फिर घर की तालीम घर के नक्शे को बदल देगी। घर की तालीम घर के नक्शे को,
کہ گھر میں مستورات جو ہے نا کہ پورا گھر اس کے تابع ہے، بچے بھی اس کے تابع ہے، اس لیے اس کو گھر والی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گھر والی۔ اللہ پاک نے عورت کو ساتھ میں جوڑا ہے کہ مرد کے ساتھ میں عورت کو جو ہے اللہ پاک نے جوڑا ہے، اور اس کو گھر کا نظام اس کے ذمے کیا ہے کہ مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، اور گھر کا پورا نظام، بچوں کا نظام دیکھو وہ سنبھالتی ہے۔ اب اس میں یہ نظام راحت پہنچانے کے لیے اور ان کے ذریعے سب میں دینداری آوے، پورے گھر میں دینداری آوے، اور یہ پورے گھر میں دینداری لانے کے لیے اصل کو رنگ میں رنگنا ہے، وہ اصل ہے، سمجھ میں؟ مسورات جو ہے نا وہ اصل ہے، وہ اگر دین میں بڑھی نا تو ولیوں کو پیچھے کر دیتی ہے، اور اگر بے دینی میں بڑھی تو شیطانوں کو پیچھے کر دیتی ہے کہ جہاں بے دینی۔ اس لیے ایک عورت کا لگنا ایک خاندان کا لگنا ہے، مرد لگا فرد لگا، عورت لگی خاندان لگا۔ ایک عورت اگر لگی نا تو پورا خاندان لگے گا، اس کی ذہنیت بدلے گی، گھر میں حافظ عالم پیدا ہوں گے، سب کی نمازوں کی فکر کرے گی، حلال کمائی کی فکر کرے گی، سادگی، پاک دامانی، حیا گھروں کے اندر اس کو جو ہے وہ لائے گی۔ یہ تعلیم کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر استقامت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استقامت دی کہ وہ سنتی اندر سے منتی ہے، اور عورتیں نا پابند ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ۔ اس لیے آپ دیکھو ساری کتابیں پڑھو آپ، پچھلی کتابوں میں کوئی عورت مرتد نہیں ملے گی، کوئی عورت مرد ملیں گے، لیکن ایک استقامت ہے ان کے اندر، کسی چیز کو 3 دن لگاتی ہے نا تہجد گزار بن جاتی ہے، تہجد موت تک نہیں چھوڑتی، ہاتھ میں تسبیح نہیں چھوڑتی، کھانا وضو کی حالت میں پکاتی ہے، ذکر کے ساتھ میں کھانا پکاتی ہے۔ یہ عادت ہے ان کے اندر، کسی چیز کو لیتی ہے بہت مضبوطی کے ساتھ میں لیتی ہے۔ ہاں کہ پابندی، ہم لوگ ایک ملک کے اندر گئے تھے تو وہاں ایک ادارہ تھا، دنیا کا کنارہ ہے پناما، کہ وہاں پہ قریب میں ایک ادارہ تھا، تو وہاں کے حافظ صاحب تھے، وہ ہم کو مدرسے کے اندر لے گئے ملاقات کے لیے۔ خیر ملاقات ہو گئی، ایک بچے سے انہوں نے ملاقات کروائی، تو وہ بچے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ ہمارے پڑوس کا ایک وینزویلا ملک ہے کہ اس میں ایک بشر نام کا آدمی، اس کا یہ بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا تھا، اس ملک میں وہ دوسرے نمبر کا مالدار تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا واقعہ سنا ہے کہ اس کا بیٹا ہے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ مس ورلڈ تھی، اس وقت کی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت، تو اس کے ساتھ میں اس کی شادی ہوئی، لیکن اس نے اس کو اس دعوت کے اعمال میں رنگا، حالانکہ وہ عورت کے خرچے اور وہ عورت کی جو رہن سہن کہ وہ کیسے، لیکن اس نے اس کو اعمال میں رنگا، گھر کی تعلیم کے ذریعے اس کو قریب کیا، گھر میں تعلیم شروع ہوئی، اب اس عورت کا پورا نقشہ بدل گیا، اس کی پوری ذہنیت بدل گئی، اور شریف پردہ اس کے اندر آیا، اور اس نے اپنے تو کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ یہ بچے سے اس زبان میں، اسپینش زبان میں بات کر رہی تھی، تو کہہ رہی تھی کہ بیٹا ہم چاہتے تو دنیا کی تجھے مہنگی یونیورسٹی میں پڑھاتے، اتنا پیسہ اللہ نے ہمیں دیا کہ تجھے چاہتے تو دنیا کی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھاتے، لیکن بیٹا میں نے تجھ کو ادارے میں انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے، ایسی ذہنیت بدلی، اور اس کا بیٹا حافظ بنا، عالم بنا، ہندوستان میں اس نے سال لگایا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ایک عورت کی فکر پہ ہوتا ہے۔ جتنے کابرین، جتنے اسلاف، جتنے بزرگان دین ہیں، ان سب پہ کس کا ہاتھ ہے بولو؟ ان کی ماؤں کا۔ ہاں ان کی مائیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا کام ہوا تو جب گھر میں آئے تو مسکرا رہے تھے، تو امی جان نے مجھے بیٹا کیا بات ہے آج بہت مسکرا رہے ہو؟ امی جان بڑا کام ہو گیا، لاکھوں لوگ آج تو ایمان میں داخل ہوئے، ہاں کہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ تو امی جان نے کہا بیٹا تمہارا کمال ہے تو ہمارا کمال ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، امی کے پیر پکڑ لیے، اور پھر میں نے امی سے کہا کہ امی کیسے آپ کا کمال؟ تو ماں نے کہا بیٹا میں ان دنوں میں چل رہی تھی جب تم پیٹ میں تھے، مشکوک لقمہ میں نے پیٹ میں نہیں ڈالا ہے، یہ ہے اثر عورتیں جب لیتی ہے نا۔ ہاں اور پھر کہا کہ بیٹا جب تمہارے دودھ پلانے کا وقت تھا تو پہلے میں وضو کرتی، 2 رکعت نماز پڑھتی، اس کے بعد میں تمہیں دودھ پلاتی، ایسا کبھی نہیں ہوا بغیر وضو کے بغیر نماز کے میں نے تم کو دودھ پلایا ہو۔ یہ ہے مائیں کہ تعلیم کے ذریعے اندر سے عورتیں بنتی ہے، گھرانہ بنتا ہے، ہاں کہ عورت بنتی ہے نا پھر پورے گھرانے کو ترتیب، اور وہ آپ کا تعاون کر دے۔ اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور حضور کی امت میں پیدا کر کے ہمیں یہ بات بتائی، ذمہ داری ہماری بڑی ہے، 750 کروڑ انسانوں کو میں اور آپ ذمہ دار ہیں، تو ہمیں یہ بات بتائی وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ کہ ملت میں کون تھا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور حضرت اسماعیل السلام کے تینوں، مرد عورت اور لڑکا۔ اب ان کا تعاون کس نے کیا؟ عورت نے کیا، ہاں کہ اپنے ان کو رنگ میں رکھا، ایک ملت بنی کہ بچے کو، عورتوں کو اپنے ساتھ لینا ہے تو پھر وہ تعاون کریں گے، کبھی آڑے نہیں بنیں گے اور چلا لیں گے، ہاں کہ وہ جو ہے وہ راستہ، وہ جو وہ راستہ کھلے گا،
ایک جگہ پہ جو ہے وہ تشکیل ہوئی کہ وہ آدمی گھر کے اندر داخل ہوا، کہ گھر کے اندر جیسے داخل ہوا تو دیکھا عورت نے اس کے چہروں کو پڑھ لیا. وہ پڑھتے اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا، کہ نہیں کوئی بات نہیں، کہ نہیں کہ کچھ بات ہے. سمجھدار عورت تھی. کہا بھائی میں مسجد میں تھا، بیرون کی تشکیل ہوئی میری. کہ کیا جواب دیا آپ نے، کہ کیا جواب دیتا، گزشتہ بیرون میں گیا تھا تو گھر کے برتن بیچے، آپ کے زیورات بیچے، اور اب تک کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کوئی، تو اس عورت نے ٹھنڈے گلے سے اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ ہاں کہتے تھے. تو ایک دم جو کہ کیا ہے ہمارے پاس، کہا یہ مکان بیچ دیتے، کہ یہ مکان بیچ دو، ہمارا اپنا ذاتی مکان ہے، کرائے کے مکان میں رہیں گے. یہ ذہنیت بنتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی. نسبت خداوندی پہ جو چیز لگتی ہے نا، پھر اللہ اس میں برکتیں دیتے ہیں. تو یہ عورت کی ذہنیت تعلیم سے بنے گی، اس لیے تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ہم بھی گھر کے اندر بیٹھے سب کو بٹھاوے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت تقاضے ہوتے ہیں، یہ تقاضا وہ تقاضا، تو تعلیم چھوٹ جاتی ہے. تو حضرت نے مختصر جواب دیا، اللہ دلہ. حضرت نے فرمایا بھائی سارے تقاضوں میں گھر کی تعلیم بھی ایک تقاضا ہے، کہ سارے تقاضوں میں بھی یہ بھی ایک تقاضا ہے. تو گھر کی تعلیم کی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور ذرا ادب سلیقہ ہونا چاہیے کہ بھائی آدمی اجتماعی طور پر سارے بیٹھے اور ادب کے ساتھ میں بیٹھے. ایسا نہیں کہ کرتا لٹکا ہوا ہے، بنڈی اور لنگی پہنی اور تعلیم میں بیٹھ گئے. ایک صوفے پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، ایک کچن میں ایک موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ نقشہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی چیز بیٹھ کر اجتماعی طور پر سارے بیٹھنے چاہیے، کہ سارے لوگ اہتمام کے ساتھ میں بیٹھے، ادب کے ساتھ میں کوشش کرے وضو کی حالت میں ہو، سمجھ میں، اور اس کا وقت طے ہو، وقت طے کر کے پھر وقت پہ تعلیم کرنی ہے ہمیں، کہ سارے ہو. ہاں البتہ شریعت اور سنت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، کہ بھائی بڑا گھر ہے وہاں عورتیں بھی ہیں اور محرم غیر محرم تو نہیں، عورتیں پھر نہیں بیٹھے گی، کہ جہاں محرم ہی محرم ہے تو پھر اجتماعی تعلیم ہوگی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اگر عورتیں ہیں تو پھر وہ پردے میں دوسری جگہ پر جو وہ بیٹھے گی، کہ سارا اختلاط نہیں ہوگا. گناہ کے ذریعے نیکی وجود میں نہیں آتی، اس لیے پردے کا گھر میں اہتمام ہوگا. اب اس کے بعد گھر کے اندر جو ہمارے 9 باب ہے، باری باری 9 کتابیں ہماری ہے، کہ 2 موسم ہی ہے، فضائل حج، فضائل رمضان. ابھی فضائل حج کو پڑھ کر باقی باب پڑھیں گے، کہ رمضان نہیں پڑھیں گے. باقی 7 باب پابندی سے اہتمام سے حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، مسلمانوں کی موجودہ کا پستی کا واحد علاج، اور فضائل صدقات کو زیادہ پڑھنا ہے. کہ سب میں سے ترتیب ایسی بنانی ہے کہ ہر کتاب پوری ہو جائے. گھر کی تعلیم کے اندر یہ ترتیب، اور باری باری سب سے کروانی ہے. بیٹی بھی کبھی تعلیم کرے اور جو ہے وہ اپنے بھی خود تعلیم کرے، بیوی سے بھی تعلیم کروانی، باری باری سب سے تعلیم جو کروانی ہے. اور وقتاً فوقتاً، روزانہ نہیں، وقتاً فوقتاً 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے. تو یہ ہماری گھر کی تعلیم، اس ترتیب سے تعلیم ہمیں کرنی ہے اہتمام کے ساتھ. اگر آپ اسے کرو گے نا تو بچوں کے نقشے بدلیں گے اندر سے. جوان بیٹے کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا اہتمام کر، جوان بیٹی کو نہیں کہنا پڑے گا بوڑھے کا اہتمام کر. کہ تعلیم شروع ہو گئی، سب میں پانی پہنچنا شروع ہو گیا، اندر سے پانی پہنچے گا. اب دودھ پیتے بچے، جیسے آج کا زمانہ ہے نا، الفا جنریشن چل رہی ہے، کہ 1 سال کا بچہ بھی جو ہے بالکل ایکٹیو ہے، کہ باپ کا موبائل لے کر وہ بھی باپ کی ایکٹنگ کرتا ہے. تعلیم میں بیٹھے گا نا تو پھر وہ تعلیم کی کہے گا، ہاں تعلیم کی باتوں کا اس کے اندر اثر آئے گا. کہ جہاں چٹائی بچھے گی نا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، مصالحہ بچھے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ سال بھر بچہ وہ بھی سدے میں گرے گا، وہ تسبیح دیکھے گا وہ بھی فوراً لے کر بیٹھ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی. حضرت سے فرماتے تھے ہمارے گھر کا جو ماحول بنا ہوا تھا تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. وہ 3-4 سال کے تو جو والد صاحب کے ہم بھی نقل کرتے تھے، کہ وہ ڈنڈا ہاتھ میں لیتے تھے، صافہ پہن لیتے تھے اور سب کو بٹھاتے تھے اور بیٹھ کر پھر جو ہے وہ محبت سے. لیکن یہ اس کے اثر ماحول کا اثر بنتا ہے. تو ایسے تعلیم کا جو اثر ہوگا، اس ترتیب سے ہمیں تعلیم کرنی ہے. ایک یہ کرو گے بھائی. اور دوسرے نمبر پہ تعلیم کو بڑھانا ہے. گھر کی تعلیم، یہ 25 نہیں بھائی، ذرا اس کو میں نے کہا نا کہ ہر کام کو ذرا لینا ہے، اس کو ہم لیوے نہیں بھائی، ہدف میں لانا، عزم کرنا کہ بھائی کوئی سال بھر میں کوئی گھر باقی نہیں رہنا چاہیے. اور بہت آسان ہے، بہت آسان. ایک جوڑی ہفتے میں ایک مکان بڑھاوے. اور بڑھانے کی ترتیب یہ، آپ گھر کی ملاقات کر رہے ہو، بھائی تعلیم کے فضائل بتائے، بھائی تعلیم شروع کرو. کہ اچھا بھائی تعلیم، بھائی کتاب لا کر ہم دیتے ہیں اس کو عادت کتاب لا کر آپ دو، ورنہ پتہ نہیں کون سی کتاب کی وہ تعلیم کرے گا. وہ تو کیا بہت اچھی ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو. کہ بھائی ایسی یہ بات تفصیل شروع کر دیں گے کہ نہیں فضائل اعمال کی، اس کے جو نفع ہے وہ اس کے سامنے، کہ اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے. کتاب اب لا کر اس کو دو، پیسے لے لو، ایسے ہدیہ مت دو، سمجھ میں یہ متن اس کو جو ہے وہ پیسے کہ بھائی اتنے کی ہوئی وہ پیسے لے لو. وہ تعلیم گھر کے اندر. پھر 2-3 دن کے بعد پھر آپ کو اس کی ملاقات میں گئے، آپ ملے اس سے کیوں جو بھائی محمد بھائی تعلیم شروع تھی گئی؟ کہ بھائی نہیں اتارے تو شروع نہیں تھی، کتاب لاوی نے مکی ہاں آج سے شروع کری دوں. ہاں بھائی اب کوئی بات نہیں. 2-3 دن کے بعد پھر پوچھو، ہفتہ بھر میں تعلیم شروع ہو جائے گی.
اور تعلیم شروع ہوئی نا اس گھر میں تو دیکھو نقشہ بدلے گا اس گھر کا، اور ان کی عورتوں کا، ان کے بچوں کا، اور خرافات ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گے تعلیم کے نقشے سے. عجیب ذہن سازی کہ وہ پھر وہ دوسری ملاقات میں تو وہ کہے گا کہ ارے بھائی پہلی کتاب پڑھی نے، ہمارا تو گھروں میں نقشہ بدلی گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے ہر ہفتے تعلیم بڑھنی چاہیے، 4 جوڑی 5 جوڑی ہے ہفتے بھر میں، کم سے کم مہینے بھر میں 10 تعلیمیں ہماری بڑھنی چاہیے. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا 350 مکان ہے، سال پورا ہوتے 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 ساری جوڑیاں ماشاءاللہ جو ہے وہ پورے 1 سال میں نہیں 2 سال میں ماشاءاللہ 100% تعلیم پورے محلے میں شروع ہو گئی نا، بیج لگ گیا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہمارا کام ہے اتنا کرنا، اور اس کے لیے اللہ سے مانگنا، دعائیں مانگنا، صدقہ دینا محنت کے ذریعے. بھائی کرو گے سارے؟ ارے سب کرو گے؟ سب طے کرتے ہوئے اس ترتیب سے انشاءاللہ ہم تعلیم کو جو بڑھائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی ایک ساتھی اور آ جاؤ، کیسے آ جاؤ؟ کوئی بھی آ جاؤ. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گشت صحیح ہوگا، قبول ہوگا، گشت قبول ہوگا، دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی، ہدایت آئے گی. کہ سال میں آنے والی ہدایت سیکنڈوں میں آئے گی. تو گشت والا عمل بڑا اہم ہے، یہ بالکل نبیوں کے جو ہے عمل کے بالکل قریب ہے. اس لیے اس دن ہمارے بہت سارے لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ بھائی گشت کا دن ہے. بہت سارے لوگ پابندی کرتے ہیں کہ آج گناہ نہیں ہونا چاہیے، کہ گشت کا دن ہے. اس کی اتنی اہمیت. اچھا جی، جب رحمۃ اللہ علیہ جب گشت ہوتا ہے تو دیکھتے کہ بھائی آپ کے پیروں کے نیچے باطل کو دبتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے گشت کے ذریعے فلاں ملکوں میں اس کا اثر ہوا، فلاں ملکوں میں اثر ہوا. گشت تو یہاں ہوا، اس کا اثر ہوتا ہے عالم کے اندر. اذان سے جیسے شیطان بھاگتا ہے نا، ایسے گشت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو بھگاتے ہیں، باطل جو وہ بھاگتا ہے. اس لیے یہ عمل کو بہت اہمیت دینا، سرسری نہیں کرنا. ہمارے یہاں ہر عمل جو ہے نا ایک عمل ہے، اس کو عمل کی حیثیت سے کرنا. اس لیے اس دن صبح سے فکر مند، یہ تو ٹھیک ہے ترتیب ہے، کون متکلم کون رہبر نے کون بات کرے گا، یہ تو ایک ترتیب ہے سمجھا. لیکن اصل چیز ہے اس کو جاندار بنانے کے لیے کہ بھائی سارے بستی کے لوگ گشت میں شریک ہو، کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے. ہم سب کی نیت ہو، اس کو سرسری نہیں لینا، چند لوگوں کو بلانا، چند لوگوں کو مخصوص کرنا نہیں، چند کا نہیں، سب کا کام ہے، سب کو اس کو فکر میں ڈالنا. صبح سے یہ فکر، اس کو ایک کہتے ہیں تحریک گشت، کہ گشت سے پہلے حرکت ہوتی ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ بھائی موبائل کے ذریعے کر دیا نہیں، سینہ بسینہ قدم بقدم ہمارے کام میں جو ہے نا وہ قدم بقدم ہے، چل کے جانا سینہ بسینہ آمنے سامنے. ایک رواج ہے نا، بورڈ پہ لکھ دیا یا جو ہے گروپ میں ڈال دیا، یہ سب ساری چیزیں رواج ہی کہ بھائی نبیوں کا طریقہ کیا ہے کہ قدم بقدم سینہ بسینہ، کہ چل پھر کر صبح سے اس کی محنت کرنا، جانا چلنا تکنا کھپنا ملاقاتیں کرنا. یہ تھوڑی سی ملاقات میں رات میں آپ دیکھو گے 15-20. ابھی ہمارے گشتوں میں انہوں نے سنا ہے نا کہ ابھی آگے نیا خون نہیں آ رہا ہے، وجہ اس کی ہے پرانا لگ نہیں رہا ہے، نیا آ نہیں رہا. تو گشت جاندار نہیں بن رہا ہے، کہ گشت جاندار بننا چاہیے، وہ گشت جاندار نہیں بن رہا ہے. تو اس کو جاندار بنانے کے لیے نیا نیا خون آنا چاہیے، اور پرانے جتنے سارے لگنے چاہیے. اور اس کی محنت ہے، اس کو لگانے کے لیے ایک محنت ہے. تو دن بھر جم کر محنت ہونی چاہیے. اور جتنے ماشاءاللہ ذمہ دار حضرات ہیں چلے 4 مہینے والے، وہ تو اذان کے 15-20 منٹ پہلے ہی پہنچ جاوے. اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت بیٹھ کر مشورہ کرے عمل کا، صبح میں نہیں بلکہ اس وقت کرنا چاہیے، سارے آ جائے، یہ فکر دلانی چاہیے. ابھی ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، ایسا ہو نہیں پا، سارے فکر مند، اور جو نہیں ہے اس کی یاد دہانی ہو جانی چاہیے اور ان کو بلاوے. اور پھر اس کے بعد ایک آدمی جو فضائل کر بتانے والا ایک آدمی طے ہو، اور وہ ادھر ادھر کی بات نہ کرے. ہاں ہمارے یہاں جو موقع ہے نا، سیدھی سادی بات 6 صفات میں کرنی ہے، لیکن موقع کی بات کرنی ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کو اسلام کا فلسفہ بیان نہیں کرنا ہے، کہ اس کو تو سیدھے سیدھے کلمے کی تلقین ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ابھی گشت کا موقع ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں، بھی فضائل اس کو سنانا ہے، گشت کی اہمیت بتانی ہے، گشت کا مقصد بتانا ہے، اور ان کو آمادہ کر کے پھر ان کو تیار کرنا ہے. سب کو پورے مجموعے کو تیار کرنا ہے کہ بولو بھائی کون کون نیت کروانی. تو یہ آدھا گھنٹہ نہیں 15-20 منٹ میں کام ہو جانا چاہیے. 15-20 منٹ میں، کہ یہاں بیان نہیں آدھا پونا گھنٹہ ادھر ادھر کی بات کر کے بھائی ٹائم مجھے بٹایا ہے اب ٹائم پورا کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ موقع کی بات کو کہہ کے اہمیت مقصد بتا کر اب سب کو تیار کرنا ہے. اور تیار کرنے کے بعد اب طے کرو آپ کہ اچھا بھائی متکلم کون رہے گا، اور باری باری سب کو متکلم بناؤ، رہبر سب کو بناؤ، ذمہ دار باری باری سب کو بناؤ. چند مخصوص لوگ نہیں ہونے چاہیے، بعض جگہ پہ چند لوگ مخصوص ہے، بعض لوگ جو ہے وہ بھائی ان کا طے بھائی درمیانی بات یہی کریں گے،
کہ بھئی درمیانی بات ان کی جو ہوگی یہی کریں. ایسا نہیں, باری باری ہر کام ہر ایک کو دینا ہے. ذکر دعا میں بھی بیٹھنا ہے, استقبال میں بھی کھڑا رہنا ہے. درمیانی بات سارے کام ہر ایک کو باری باری کرنی ہے. اب یہ 4 امر ہے, 4 کو تقسیم جو ہے وہ کر دو. اب کرنے کے بعد ہر ایک کے آداب تفصیل سے بتاؤ. ایک کا متکلم کو کیا کرنا ہے یہ کام اس کو بتاؤ. رہبر کو کیسے رہبری کرنی ہے یہ بات بتائی جائے. آداب کا انتظار پہلے ہونا چاہیے کہ رہبر کو کیسے ہر ایک کی رہبری کرے گا. گھر میں وہ کسی بھی عورت سے بھی بات کرے گا, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیسے رہبری کرنی ہے اور کس کو لانا ہے, گھر کے اندر نہیں داخل ہونا, پورے سارے آداب اس کو بتاؤ. متکلم کو کیا بات کرنی ہے وہ بھی بتاؤ کہ بھائی وہ ایسی بات شروع نہ کر دے ادھر ادھر کی بات ہے. بھائی فضائل والی بات ہونی چاہیے. اتنی لمبی بات نہیں بیان ہو جائے اور مختصر بات بھی نہیں اعلان ہو جائے. درمیانہ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. یہ متکلم کو مزہ. اور سب کو یہ بات سمجھاؤ کہ نقد لانا ہے. سب جتنی جماعتیں نا 2-5 ہے نہیں, جتنوں سے ملاقات, بھائی ہم سب مل کر آپ کو لینے کے لیے آئے اور سارے اس کے پیچھے. اور نقد ایک آدمی جلدی سے بھائی چلو جلدی سے لے کر دنیاوی بات کرتے کرتے اس کو جو ہے مسجد تک لے آوے. سمجھ میں وہ آدمی تیار ہو جائے گا. بھائی میری پینٹ خراب ہے, پرانا خراب ہے, کوئی بات نہیں بھائی, اس کو فکر کے ساتھ میں لے کے آنا ہے. لنگی اس کو دے دو. بھائی ہر آدمی پاکی ہوتا ہے, ناپاکی کس کو کہتے ہو بات اس کو سمجھانی کہ بھائی کوئی بات نہیں, لنگی دے دو, اس کو بٹھاؤ. سمجھ مسجد والے ماحول میں آئے گا نا, اگر اس کا سجدہ کیا اوپر کوہرا مچ جاتا ہے. اللہ کی ذات جوش میں آ جاتی ہے, اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. سمجھ میں برسوں کے بعد اس نے سجدہ کیا ہے, مسجد میں آیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. اب اس کو جو ہے وہ بٹھا کر اس کو مجمع میں بٹھاؤ. بات ہو رہی ہے درمیانی بات جو ہے نا, وہ کس سے کہانی نہیں ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں ہے, بلکہ موقع کے بعد 6 صفات کے دائرے میں اس کو تیار کرنا ہے اور مقصد سمجھانا ہے اور مقصد کے بعد اس کو آمادہ کرنا ہے. ایسی بات کہنی ہے کہ جو وہ بات ہو اس وقت وہ تیار ہو جائے. بھائی ہمارا استقبال والا کرسی لے کے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے گا کہ بھائی لے کر اندر بیٹھ گیا وہ تصویر. بھائی استقبال والا تو سیلس مین کی مثال ہے, چوکن آدمی ہوتا ہے کہ کون آیا کون گیا, چنتا کرنے کے لیے آیا, بھائی بلا آیا, ایسا چوکن آدمی ہوتا ہے. وہ اپنی نیت کو صحیح کر کے اس پہ ایک ایک کے پیچھے جو وہ فکر کرے. اب یہ ماشاءاللہ یہ ترتیب سے ہمارا, اور کوشش کرو 100% لوگوں میں گشت ہو جاوے. اگر نہیں ہے جہاں تک پہنچے آئندہ, نہیں ہے پھر اس کے بعد والی جماعت, اس کی ایک ترتیب دے دو. بھائی پورا ہو رہا ہے تو پھر ترتیب نہیں بنانی, یہ تو مانگ ہے جہاں جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جوڑیاں بنائیے اور پھر چند میں گش کرتے ہیں پھر آئندہ. ایسا نہیں بھائی, یہ تو پہنچ سکتے ہیں تو سب میں گش ہو جانا چاہیے. 100% لوگوں میں ہفتے میں گشت ہو جانا چاہیے. یہ نظام ہمیں قائم کرنا ہے. ماشاءاللہ گشت ہو گیا. اب آنے کے بعد جلدی سے دعا کے اندر لگ جاؤ اور سارے فکر مند ہو جاؤ. نیا مجمع آیا ہے, نیا مجمع جو بیٹھے, نماز کے بعد پورے مجمع کو بیٹھاؤ. آپ حضرات مختصر سنتیں پڑھ کے نوافل پورے پڑھنے بعد میں پڑھنے. اس وقت جو ہے نا یہ نہ ہو کہ بھائی نوافل میں لگے نیا مجمع چلا گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ نوافل کو ہم بعد میں پڑھ لیں. اس وقت جو مجمع آیا ہے جلدی سے اس کی فکر کر لینی ہے. اور جس کے ذمہ بات ہے وہ ذرا جو امام صاحب ہے اس کے بازو میں کھڑا رہے, اس کے پیچھے رہے, جلدی سے آ جاوے. یہ نہیں کہ بات کہے ہوئے وہ ایک دم بالکل پیچھے ہے تو وہ آگے آتے آتے پورا مجمع چلا گیا. نہیں, جلدی سے شور و بکور نہیں کرنا, کھڑے ہو کے آ جاؤ بھائی. اب سب کو پتہ چل گیا ہے. اس لیے لوگوں کو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نماز پوری پڑھ لینے دو, ان کو نماز پوری پڑھ لینے دو, شور و بکر نہیں کرنا. اب آدمی یہاں پر جو ہے وہ کھڑا ہو جاوے اور پھر جو ہے وہ لوگ ہم دھیمے سے نیچے جو بیٹھا ہے اسی سے جوڑنا شروع کر دیں. بھائی آگے بڑھو, بھائی آگے بڑھو. ماشاءاللہ بھائی دھیمے دھیمے بغیر بولے ہاتھ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو آگے بڑھے. ماشاءاللہ اب جو سارے بیٹھ گئے. اب جم کر بات ہونی چاہیے 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ جم کر بات ہونی. ایمان کے فضائل, آخرت, مرنے کے بعد کی زندگی اور کیا کرنا ہے, عمل کے نفع, 6 صفات کے دائرے میں بات ہماری ہونی چاہیے. اور پوری بات کرنے کے بعد اب ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ سیکھنا ہے, ایمان کو سیکھنا ہے, عمل کو سیکھنا ہے. اس کے لیے 4 مہینے اور 4 مہینے نکلنے کے جو فائدے ہیں کہ لوگوں کی کیسے زندگیاں, اب ان کو بتانے اور پھر جم کر 4 مہینے کی تشکیل کرو. بالکل یہ دل میں مت رہو کہ نیا مجمع ہے 4 مہینے کیسے, نہیں, آپ پوری بات رکھو. گھر کی ملاقات میں بھی پوری بات, یہاں پر بھی پوری بات. جم کر سب کی تشکیل ہے 4 مہینے کی, اور ایک ایک کو آمادہ کرو, ایک ایک کو تیار کرو, ایک ایک کی خوشامد کرو. لیکن اتنا کسو کہ ٹوٹے نہیں, اتنا کسو کہ ٹوٹے کے نہیں. پھر 4 مہینے کی ہو گئی, چلے کی تشکیل کرو. چلے پہ آپ کو چند نام ملیں گے, چلے کی نہیں. اب 3 دن کی نقد تشکیل کرو. 3 دن کی کیا کرو, نقد تشکیل. ہر ہفتے ہماری 3 دن کی نقد جماعت بننی چاہیے. اس کو طے کرو, نیت میں لاؤ, مذاکروں میں لاؤ, اپنی محنت میں لاؤ. انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے گشت سے نقد جماعتیں جانا شروع ہو جائے گی. سمجھ میں. اور یہ بوت توڑ دو, جمعہ سنیچر اتوار چھٹیوں کے, اس کو یہ بھی بوت ہے, اس کو ختم کرو کہ نہیں قربانی کے ساتھ ہمیں لگانا ہے.
ہاں قربانی کے ساتھ جب تقاضا ہے اس وقت ہم چلیں گے. اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم قربانی بڑھائیں گے ہمارا دنیاوی نظام اللہ آسان کر دیں گے اور دنیاوی نظام کے اندر اللہ پاک برکتیں دیں گے. تو اس لیے ہمارے اس نظام کو مضبوط بنانا ہے. ایسے جم کر ہماری جو ہے وہ تشکیلیں ہوگی. 3 دن کے جتنے نام آئے ماشاءاللہ ان کو جو ہے گھر پہ جا کر ان کو جو ہے وہ وصول کریں گے. یہ ہمارا ایسا پورا مکمل گشت ہوا. اس ترتیب سے گشت کرنا ہے. دوسرا گشت بھی ایسا ہی جاندار کرو. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے فارغ کرو. قریب کی جتنی بستیاں ہیں اس کی فہرست بناؤ اور قریب کی بستیوں میں 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کے دائرے کے اندر دوسرا گشت. اور وہاں جا کر آپ سارے کام مت کرو. وہاں نئے لوگوں کو جوڑو اور جوڑنے کے بعد جماعتوں میں ساتھ میں لو. متکلم ایک بات آپ نے کی اس سے بات کراؤ چاہے وہ ٹوٹی پوٹی بات کرے اور اس کو ہمت دلاؤ. سمجھ میں نئے آدمی ہے وہ کیا بات. ارے بھائی ماشاءاللہ چاہے 2 جملے اس نے کہے موٹی موٹی بات آج کہتا ہے کرتا ہے کل کرنے والا بنے گا. ترتے تریا کرتے کریا. تو اس سے بات کرواؤ. نیا کون بات کرے اس سے بات کروانی ہے. متکلم اس کو بناؤ. پھر درمیان کبھی وقتاً فوقتاً آگے بڑھ گیا. اب کوشش کرو وہاں سے جتنے آئے ہیں ذہن سازی ہوئی ہے اب نقد جماعت 3 دن کی بناؤ. پہلا کام یہ کرو. بنجر بستی میں پہلے نقد جماعت وہاں سے بنانی چاہیے. کوشش کرو جتنے بھی لوگ آ گئے 3 دن کی جماعت وہاں سے بنے. 3 دن ان کو اپنے ساتھ میں لگاؤ. یہ 3 دن اچھے لگاؤ اچھے اعمال کہ پورے اچھے 3 دن ان کے لگنے چاہیے. اور 3 دن لگانے کے بعد واپسی میں ان کو کہو کہ آپ بیٹھو کہ بھائی آپ اپنا مشورہ شروع کرو. آپ اپنی ملاقات شروع کرو. ماشاءاللہ متکلم بنا ہوا بات کرتے آتی ہے سمجھ میں آ گیا. 1-2 تیار ہو جائیں گے اس کے پیچھے سارے لگ جائیں گے. ماشاءاللہ ہوتے ہوتے ایسے 1 بار 2 بار 3 بار 4-5 ہفتے 1.5-2 مہینہ ہوا ماشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. مکتب شروع ہوگا. نماز نہیں ہے نماز زندہ ہو جائے گی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ماشاءاللہ وہ جو چاہے وہ تیتر بیتر رہتے ہو لیکن کوئی ایک جگہ پر دین بھر میں اعمال کرنے والے بنے اور وہیں سے ان کی جماعتیں بننا شروع ہو جاوے. وہ ادھر ادھر رہتے ہیں تو یہ ادھر نہیں ہو تو پتہ نہیں کہاں جائیں گے. اصل تو ان کا لگنا ہے. تو ایسے لوگوں کو جوڑ کر کہ بھائی چھٹی ہوتی ہے آدھا گھنٹہ رات کی عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھو بیٹھ کر ساری ترتیب بناؤ اور یہی ایک مہینے میں 3 دن کی جماعت بناؤ. یہ بات اس وقت 2.5-3 مہینے کے اندر ماشاءاللہ مسجد اگر ایک مسجد والے اس طرح سے کرتے ہیں تو سال بھر میں ایک مسجد 5 بنجر علاقے کو کھڑا کر دے گی. ارے بولو ایک مسجد 5 اگر کرتی ہے تو کتنی مسجدیں ہماری بھائی 220 مسجدیں ہیں. مان لو چلو اس میں سے 100 مسجدوں ایسا دوسرا گشت کر رہی ہے تو سال بھر میں 100 بنجر بستیاں آپ کی ہو جائے گی. 102 بنجر بستی آپ کی. اور یہ دوسرے گشت جہاں ہوتے ہیں وہ بستیاں تو دھیمے دھیمے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کوئی بستی بنجر نہیں رہے گی. ارے بھائی کریں گے. ارے سب طے کرتے ہو کہ ایسا دوسرا گشت کریں گے. اللہ قبول فرماوے. اب یہ 3 دن میں سب جگہ پہ یہی کمی ہے بھائی. ہمارے یہاں بھی سب جگہ پہ بھی 15-20 منٹ جو ہے وہ روانگی کی بات ہوتی ہے. نہیں اس کو 3 دن میں پہلے سے فکر کرنا ہے اور 3 دن کی پہلے سے 72 گھنٹے کی تشکیل کرو. آپ پورے 3 دن لچک مت رکھو. کہیں واندو نہیں چال سے دفتری سمے لگا لو جو ہماری ساتھ ہے ایسا نہیں. پوری بات کرو. ہماری بات میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ہم تو پوری بات کریں گے. 72 گھنٹے کی پوری تشکیل کریں گے. 72 گھنٹے پورے ہیں اور پھر رات ہی میں بستر آ جاوے. صبح جماعت میں جانا ہے رات ہی میں بستر وصول کر لو رات ہی میں آ جاوے. اور ذمہ دار حضرات پہلے آوے. عام طور پر کیا ہوتا ہے نئے آدمی ابھی کیا ہوتا ہے نئے آدمی پہلے آتا ہے اور ذمہ دار 10-11 کبھی جمعہ میں اور کبھی عصر تک مجمع پہنچتا ہے. یہ بالکل پریکٹیکل ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 3 دن ہمارے اللہ کے نام پہ پورے 72 گھنٹے ہمارے لگنے چاہیے. لیٹ فجر میں ہم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آ جائے. غسل وغیرہ تیاری جو بھی ہے فجر سے پہلے کر لے اور اپنا بستر لے کر کم سے کم آخری درجہ فجر میں ہم پہنچ جائیں. فجر میں پہنچنے کے بعد اب دیکھو کتنے ساتھی تھے 17-18 ساتھیوں کے نام سے. بھائی سب نے طے کیا تھا 5-6 ہی آئے. جلدی سے جماعت بناؤ جلدی سے ان کو وصول کرو. آدھا پونا گھنٹہ میں وہ وصول ہو جائیں گے. اب اس کے بعد روانگی کی بات جم کر کرو. ارے بھائی دیکھو روانگی میں کتنے کام ہوتے ہیں 12 کام کرنے کے ہوتے ہیں. 4 کام خوب کرنے کے 4 کام بالکل نہیں کرنے کے اور 4 کام میں کم سے کم وقت. اب یہ تو اعمال ایسے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں کرنے کے. بھائی بات سمجھ میں آئی. تو 12 کام خالی اپنے تھوڑا گنا ہوئے نا 1-2 منٹ تو 12 دونوں 24 منٹ تو یہ ہو جاوے. بھائی پھر انفرادی عمل کتنے 8. اجتماعی عمل کتنے 8. اب یہ بھی اس کو 2-2 منٹ خالی کرو تو 8 دونے 16 منٹ یہ ہو جاوے. 24 اور 16. بھائی بات سمجھ میں آ رہی. اس کے بعد 5 گشت. یہ 5 گشت کیسے کرنے خصوصی گشت کیسے کرنے کا تشکیلی گشت کیسے کرنے کا اصولی گشت کیسے کرنے کا تعلیمی گشت کیسے کرنے کا عمومی گشت ہمارا کیسے ہونا چاہیے روز کرنا ہے. یہ 5 گشت بتاؤ تو 10 منٹ اس میں ہو جاوے. یہ تو میں خالی گنوا رہا ہوں.
سمجھ میں آئی بات. پھر نقد جماعت بنانا، یہ تو آپ کہو گے تو لائیں گے نا، تو کہیں گے تو آئے گی کہاں سے؟ وہ تو پہلے سے کہنا پڑتا ہے، آدمی طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ جائیں گے نقد جماعت. اور جب آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی وصولی کرنی ہے، تو اس کے ذہن میں ہر ایک میں وصولی ہوتی ہے، تو وہ وصولی کی فکر کرتا ہے. تو ایسے نقد جماعت کا روانگی میں بات آئے گی، نقد جماعت. اس کے بعد مقامی کام کو مضبوط بنانا، یہ 4 باتیں میں نے ابھی بتائی نا کہ وہاں ان کو سمجھانا ہے. اب یہ بات پوری آپ سمجھاؤ گے تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوگا. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے روانگی کی بات کرتے تھے. اور پھر کرنے کے بعد پھر نہیں ابھی تم نہیں سمجھے، پھر بلاؤ، پھر کہ ان کو روکو، مرشد جی کو کہتے ان کو روک لو، پھر دوسرے دن پھر جم کر بات کرتے تھے. بھائی بات سمجھ، خوب پلاتے تھے. تو روانگی گنانی نہیں، پلانا ہے، پلانا بھرنا ہے. ایسے عمل ہے نا کہ آدمی کر لے زندگی بن جائے، ایسی چیز ہے. اب یہ بڑھ کر آپ کرو، چاہے چلے کی 4 مہینے کی 3 دن کی روانگی ایسی ہونی چاہیے. اب اس کے بعد ماشاءاللہ 8 بجے بات شروع ہو گئی کہ 9 بجے فارغ ہو جائیں گے، 9 سوا 9 بجے. اب 9:30 بجے جلدی سے جانا ہے، آپ پہنچ جاؤ. سب 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، تعلیم آپ کی قابو میں آ جائے گی. عام طور پر پہلے دن کی تعلیم غائب، پہلے دن کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے. ہاں. اور بھائی دوسرے نمبر پر وہاں کے عمل پورے کرنے ہیں، جلدی سے خدمت طے کرو اور سیدھا سادہ پکا لو. 3 دن کوئی پکنک نہیں ہے، تفریح گاہ نہیں ہے، سیر گاہ نہیں ہے. نئے ساتھی ہے بھائی، ان کو اچھا بھائی جو ہے سیدھا سادہ وہ تو کھاتے ہی ہے، یا تو سیدھے سادے میں ان کو لذت آئے گی. تو سیدھا سادہ چٹ پٹ خود پکاؤ، دعوت کا انتظار مت کرو. سمجھ میں، خود آدمی کو جلدی سے سیدھا سادہ اپنا پکا لینا ہے. اور اس میں نئے کو بھی ساتھ میں لگانا ہے. اور ہر کام ہر ایک کو دو، کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے. ایک آدمی چلے میں بٹیارہ بن گیا اور ایک متکلم بن گیا، تو کوئی کسی کا اسپیشلسٹ نہیں ہے. ہر کام ہر ایک کو دینا ہے. ایسے 3 دن سے اس کی شروعات کرو. جو آدمی 3 دن میں لگے گا نا وہی کام چلے میں کرے گا، اور جو چلے میں کرے گا وہ 4 مہینے میں کرے گا. ہاں، اس لیے سب کوئی کام دینے ہیں، نقد جماعت وہاں سے بنوانی ہے. اور ماشاءاللہ مقامی کام جو ہے وہ مضبوط ہوگا اس ترتیب سے. واپسی ہو ان کو کہو 3 دن نقد لے کر آئے، نہیں آئے کوئی بات نہیں، سراؤ. اور جہاں طے ہو تھوڑی قربانی دو آپ حضرات، ہلکے سے اس کو مسجد میں ساتھی نہیں، ہلکے میں اس کو طے کرو. ہفتہ واری آپ کا جو ہوتا ہے وہاں بیٹھے اس وقت ملتے ہو، اس وقت اس کو طے کر لو. بھائی جماعت 3 دن کی جا رہی ہے، کون کارگزاری کون لے. اور کارگزاری اچھے انداز سے لو، سیدھے سادے انداز سے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز نہیں ہونا چاہیے. سراؤ ان کو، ماشاءاللہ جو کیا ہے بہت اچھا ہے بھائی، قربانی دے کر گئے. سمجھ میں ہی بات. بھائی ان کو سرانے کے بعد واپسی کی پوری بات سمجھاؤ. سمجھ میں، واپسی کے اندر کہیں دماغ آؤٹ نہ ہونے پائے. بعض مرتبہ آدمی جوش میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی کیا کرتا ہے، اللہ کے بھروسے پہ دکان پہ جاتا نہیں. سمجھ میں کہ 3 دن لگتے ہیں، اب وہ سوچتا ہے کہ بس اب تو بس اللہ سے لینا ہے، یعنی دکان بھی بند، ملازمت بھی بند. سمجھ میں، دکان پہ جاتا تھا صبح 9 بجے، اب 11 بجے تک سو رہا ہے. اب ابا کہتے ہیں کہ وہ بھائی اٹھ 11 آ گیا کہ 11 بجے بیٹا دکان کھول. تو وہ اللہ کو، وہ ابا کو سمجھاتا ہے کہ ابا تم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں. تو تبلیغ چڑھنے نہ پاوے، دماغ آؤٹ ہونے نہ پاوے، اور کام چھوٹنے نہ پاوے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے. واپسی کی بات ایسے بھرنی ہے کہ ایسے پوری بات 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پوری بات اس کو جو ہے وہ سمجھانی، کارگزاری کے بعد اس کو سمجھانا ہے. اور 3 دن ایسے آپ کہو گے نا تو جا کر وہ صحیح اس پہ جمے گا. اور نیا شادی پابند بن جاتا ہے. اچھا مسجد میں آتا ہے نا، اس کی قدر نہیں کرتے، مشورے میں بیٹھا کہ اس کو پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی ہم نہیں، نئے نو کی قدر کرنی ہے، کہ نئے نو کی کہ ماشاءاللہ جو ساتھ میں چلتے ہیں نا ان کی ہمیں قدر کرنی، ان کو عمل کے اندر جوڑنا ہے. اور آپ کے ساتھ جماعت میں گئے نا نئے 4 آدمی تھے، تو ذرا ان کو یاد دہانی کراؤ ہر عمل میں. مشورے میں ذرا نہیں آئے تو پوچھو کیوں تو بھائی کیم رہے ہوا ہے، ہم تمہیں دیکھایا نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں، کئی ادھر سے کہ بھائی کچھ مسئلہ آ گیا ہوگا، کچھ بیمار ہو گئے، ایسا لگا کہ بھائی آپ بیمار ہیں. بھائی بات سمجھ، معقول ادھر اس پر جو تلاش کرو. اس ترتیب سے ہماری واپسی کی بات ہونی چاہیے. اور ان کو جو وہ جوڑنا ہے. اس ترتیب سے ہم کریں گے نا تو انشاءاللہ دھیمے دھیمے ہماری جماعتیں بڑھیں گی. پھر اس کے بعد 3 دن کی جماعتیں بڑھانی ہے. ابھی ہر مرتبہ مشورے میں آپ کو کیا پوچھتے ہیں، کتنے جماعت کو لے کے جانے والے ہیں؟ بھائی جتنے جماعت کو لے کے جانے، اتنی جماعتیں اس وقت ہے، لیکن جماعتوں کو لے کے جانے والوں کو بڑھاؤ. ہر میں اضافہ ہونا چاہیے، ہر ایک میں اضافہ ہونا چاہیے، بڑھنے چاہیے. تو ان کو جو ہے وہ جماعتوں کو جو لے کے جانے والے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. چلے والے 4 مہینے والوں کی جوڑیاں بناؤ. 3 دن کی جماعتوں سے جس کی شروعات کرو. 3 دن بڑھے، نیا خون بڑھے. 3 دن کی جماعتیں بڑھے، چلے کی جماعتیں بڑھے، 4 مہینے کی جماعتیں بڑھے. انشاءاللہ اس ترتیب سے اگر ہم چلیں گے نا تو انشاءاللہ دھیمے اللہ نے چاہا تو 100% مجمع جو ہے وہ مقامی کام میں مضبوط بن جائے گا.
ارے بھائی کرو گے؟ ہاں، تو اب تک ہماری بھول ہوئی اللہ ہمیں معاف فرماوے، اس لیے اس پہ ہم استغفار بھی کرو اور طے کرو، اور اب طے کرو کہ اللہ نے جے دن دیے قربانی کے اندر، اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ قربانی میں ہم آگے بڑھے۔ ہماری قربانی 3 طرح کی، ایک تو یہ کہ آدمی خود تقاضا پورا کرے، یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی اپنی ترتیب بناوے، گنے ہی نہیں، بھائی آئے چلے گئے، بھائی آئے چلے جیسے ہمارے قابلین چلے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ کوشش کرے اللہ سے مانگے کہ اللہ اس درجے تک پہنچا دے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تقاضا آ جائے اس پہ ہمیں چلنا ہے، جو تقاضا آ جائے کہ بھائی 1/3 جان مال کا مطالبہ ہر ایک سے ہوتا ہے کہ ہر روزانہ کے 8 گھنٹے لگاؤ، کہ مہینے کے 10 دن لگاؤ، اور سالانہ 4 مہینے لگاؤ، کہ بھائی یہ ہر ایک سے مطالبہ ہے، یہ ایک تقاضا ہر ایک سے رکھا جاتا ہے۔ تو بھائی پہلا نہیں ہے تو دوسرے تقاضے پہ آنا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ بھائی 4 مہینے ہمارے ہر سال لگے، نہیں لگتے کم سے کم تیسرے سال ہمارے 4 مہینے لگنے چاہیے۔ اور تیسرا آخری درجہ ہے ہماری ترتیب قائم رہے۔ بھائی ہماری ترتیب کیا ہے؟ 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر، میں نے کہا نا 7:45, 8:45, 8:45, 9:15 کہ 7:45 سے 10:15 تک کے 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر ہمیں لگانے، پابندی کے ساتھ میں ہر مہینے کے 3 دن 72 گھنٹے پورے ہمارے لگانے، ہر مہینے 3 دن پابندی کے ساتھ میں لگے، اور سالانہ وقت کے تعین کے ساتھ مہینے کے ساتھ ہمیں طے کرنا ہے، اور پورے مہینہ پورے سال محنت کر کے اپنی پوری جماعت بنانی ہے۔ چلے کی 4 مہینے کی جماعت نہ بنی، کم سے کم چلے کی جماعت ہماری بنانی ہے۔ تو بھائی سب طے کرتے ہو؟ ارے سب طے کرتے ہو تو سارے طے کرو کہ انشاءاللہ قربانی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس وقت دیکھو بہت سنگین حالات ہو رہے ہیں، اس وقت ہم سب کو قربانی پہ آنا ہے، سنگین چاروں طرف ابتلا، عجیب احوال ہے کہ اس پہ بات کریں نا تو رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا جو آدمی کام کو کام بنائے گا نا تو اللہ پاک اس کے نجیبی مسائل، انفرادی اجتماعی مسئلے اللہ اپنی قدرت سے حل کر دیں گے، عافیت دیں گے، سکون دیں گے، برکت دیں گے، اور ایسے کام اللہ پاک اس کے نکال دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دنیا کا ملنا یہ تو آخری درجہ ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس کی التفات بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہماری ضرورت ہے، اس سے انکار بھی نہیں ہے، مانگا گیا ہے تو محنت پر اللہ بن مانگے دیتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جو آج تک اللہ نے دیا ہی ہے۔ ہم نے تبلیغ کو کیا دیا ہم نہیں بتا سکتے، کہ تبلیغ نے ہم کو بہت کچھ دیا، کیا کیا چیزیں تبلیغ نے دیا، آدمی سوچے نا تو بہت کچھ تبلیغ نے دیا، لیکن ابھی ہم نے تبلیغ کو نہیں دیا ہے کہ جو جیسے کہنا چاہیے ایسا نہیں ہوا، کہ ابھی ہم ایسے ہی لگے۔ اس لیے بھائی معافی مانگنی ہے، اور سارا پورا مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ اب ہم طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قربانی میں آگے بڑھیں گے۔ ارے بھائی طے کرتے ہو؟ ارے طے کرتے ہو؟ اب اس میں سے ہمت کر کے بتاؤ کہ اس پورے سال بھر میں کون کون اس میں سے بیرون کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ جی نظر